اعوذ باللہ السمیع العلیم العظیم الحفیظ بوجہ الکریم وسلطانہ القدیم من الرجس الخبیث المخبث الشیطان اللعین الرجیم وقبیلہ ونفقہ ونفسہ وہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 176۔ فقصص القصص لعلہم یتفکرون، ان کو قصص بیان کرو شاید کہ وہ فکر کریں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تحریر و تقریر سے پہلے سے پڑھ لیا جائے تو کوئی خطا ہو جائے تو اللہ کی رحمت پہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و آباء محمد و آل محمد و صحابہ محمد وبارک وسلم۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی جن، کوئی پری، کوئی مزار، کوئی قبر نہ معبود ہے نہ اللہ تعالیٰ کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد حقیقی ہے۔ ہم سب اقرار کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الانبیاء ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے آخر میں بھیجا، ان کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ عظیم سند کے ساتھ عظیم پیام جو ہے وہ سماعت فرما لیجئے۔ امام رضا علیہ السلام بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی موسیٰ کاظم سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام جعفر صادق سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام محمد الباقر سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام زین العابدین سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ بیان کرتے ہیں اپنے والد گرامی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، سرکار فرماتے ہیں الایمان معرفۃ بالقلب وقول باللسان وعمل بالارکان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایمان تین چیزوں کے مجموع کا نام ہے: دل سے پہچاننا اور زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرنا۔ تصوف نام ہے ان راستوں کا جو لے جاتے ہیں اس منزل تک جسے قرآن تزکیہ نفس کہتا ہے اور حدیث احسان۔ اس راستے میں جو راہبر ہوتا ہے اس کو پیر اور مرشد کہتے ہیں۔ اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں سنت مصطفیٰ کی شمع ہوتی ہے اور دوسرے ہاتھ میں خوف خدا کا عصا۔ تصوف اسی دن شروع ہو گیا تھا جب آدم علیہ السلام نے اس جگہ کو چھوڑا جہاں دکھ، تکلیف، غم جیسے تصورات ہی نہیں ہوتے، اور وہاں آ کر رہنے لگے جہاں خوشی بھی غم میں لپٹی ہوتی ہے۔ حاضر رحمت من ربی، آج ہماری گفتگو جو ہے وہ 183ویں نمبر تک جو ہے وہ پہنچ گئی۔ جس ہستی کو سرنامہ کلام بنا رہے ہیں خواجہ معین الدین اجمیری کے دادا پیر خواجہ عثمان ہرونی کے مرشد خواجہ نیر الدین حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تاریخ ولادت 492 ہجری ہے اور تاریخ وصال 3 رجب 612 ہجری ہے۔ آپ شہباز لامکانی قندیل نورانی الشیخ سید عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے عمر میں 22 سال چھوٹے ہیں۔ آپ کو دنیا سے گئے ہوئے آج 28 نومبر 2022 میں 807 شمسی سال ہو چکے ہیں۔ آپ کا مزار زندنا بخارا میں ہے، ازبکستان کے اندر۔ انڈیا میں بھی بتایا جاتا ہے پر اللہ بہتر جانتا ہے۔ مجھے خصوصی طور پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین دیوان سید طاہر نظامی مدہ ذلہ العالی صاحب نے پیام بھیجا کہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی بیان کرو۔ میں نے اسے اشارہ سمجھا کہ حقیقت میں یہ انہی کا پیام ہے جو بزبان دیوان صاحب مجھ تک آیا ہے۔ میرے لیے یہ حکم ایک بہت بڑا اعزاز ہے، تو میں نے سب کچھ چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سید طاہر نظامی گندی نشین خواجہ نظام الدین اولیاء کا پیام آپ ان کی زبان مبارک سے سماعت فرمائیں اور ان کی زیارت بھی کر لیں۔ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دیوان سید طاہر نظامی سجادہ نشین متولی درگاہ حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلوی آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے پیچھے روضہ مبارک جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تاج المقربین بدر الملت والدین سلطان المشائخ محبوب الہی حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء البخاری بدایونی چشتی مشہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ میرے عزیز محترم جناب سید مختار احمد شاہ صاحب، آپ کا چینل وائڈ اسٹون ہے، آپ کی تمام بیانات کلپ وہ ہم تک پہنچتی رہتی ہے اور جسے آپ کے علم کے حوالے سے ہم مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔ مولا کریم سے دعا ہے کہ
अल्लाह करीम आपके रूहानी दीनी दुनियावी दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन। मैंने जनाब सैयद मोहतरम सैयद मुख्तार अहमद शाह साहब से दरख्वास्त की है कि आप सिलसिला चिश्तिया के अजीम बुज़ुर्ग ज़रा हाजी शरीफ की मलफूज़ात सीरत पाक आप बयान फरमाएँ ताकि हम भी आपकी तसानीफ से मुस्तफ़ीद हो सकें। ये मैं आपकी खिदमत में दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, क्योंकि बक़ौल हज़रत ख्वाजा सैयद निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के जब आप किसी आलिम के पास बैठें तो अपनी ज़बान को काबू में रखें, और जब आप किसी दरवेश के पास बैठें तो अपने दिल को काबू में रखें। तो ये मैंने आपसे दरख्वास्त की, ऑर्डर नहीं, कि मुझे उम्मीद है कि आप हज़रत हाजी शरीफ ज़िंदनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तसानीफ या आपके वाक़यात या हाजी के हवाले से आप बयान फरमाएंगे। वमा अलैना इल्ला। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनके साहिबजादा दीवान सैयद मसूद निज़ामी साहब का भी, जिन्होंने क्लिप बनाकर हमें जो है वो सेंड किया है। ख्वाजा नय्यरुद्दीन हाजी शरीफ अज़्ज़ंदानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आपको ख्वाजा कहा जाता है। ये असल में जब लिखते हैं तो इसको वाव के साथ लिखते हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो फिर वाव नहीं पढ़ते, यानी जब लिखा हुआ हो तो लगता है कि ये ख्वाजा होगा, नहीं, असल में वो ख्वाजा है, वाव एक्स्ट्रा। ख्वाजा की जमा खाजगान, ख्वाजगान नहीं होगी, खाजगान होगी। ख्वाजा का माना क्या है? ख्वाजा का माना सरदार, आका, खामंद, मालिक। लेकिन इन सब में एक हल्का सा मफहूम है मलकियत का, ये याद रखिएगा। लेकिन तुरान में मावराउ नहर, पुराना खुरासां जो है, ये खारजम इसके करीब था, ये आता था तुरान। तो तुरान में नजीबुत तरफ़ैन सैयद को ख्वाजा पुकारते थे, जैसे हमारे कराची वाले बापू नहीं कहते, मीमन हजरात बापू कहते। तो तुरान वाले नजीबुत तरफ़ैन सैयद को ख्वाजा कहते थे। फिर बाद में ख़ानदानी उलामा और रूहानी असातिज़ा के लिए भी इस्तेमाल होने लगा ख्वाजा। नक्शबंदियों और चिश्तियों के रहनुमाओं और मुरीदीन का आना जाना था समरकंद, बुखारा, बल्ख। तो ये अपने रूहानी पेशवा को ख्वाजा पुकारने लगे। इस लफ्ज़ ने जब आर्मी के ज़रिए से या बुज़ुर्गों के ज़रिए से हिंदुस्तान ट्रैवल किया तो फिर क्या हुआ कि ये लफ्ज़ कुछ आम हो गया। हिंदुओं ने भी अपने नाम के साथ ख्वाजा लिखना शुरू कर दिया, ख्वाजा मल, ख्वाजा लाल, तो हिंदुओं के साथ भी आने लगे। हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह के साथ जो ख्वाजा आता है वो क्यों आता है? एक तो आप ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दादा पीर हैं, दूसरा चिश्तियों के रहनुमाओं में से एक हैं आप, इल्मी घराना है, खानदानी रूहानी पेशवा हैं आप। ये जो हाजी शरीफ ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये चिश्तियों के रहनुमाओं में से एक हैं। आप यूं कह लो कि उनका जो शजरा है तो उसके शजरे में ये आते हैं, बुनियादों में। तो चिश्तियों के रहनुमा सबसे पहला चिश्ती कौन है? जिसके नाम के साथ चिश्ती लगा, इस लिहाज से तरकीब। वैसे तो मौलाली से शुरू होगा ना शजरा, तो सबसे पहला चिश्ती जिसके साथ चिश्ती नाम लगा वो कौन है? अबू इसहाक शामी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। तो दूसरे चिश्ती, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि कोई बंदा ये ना समझे जी नहीं जी वो तो वहां से शुरू होता है। मैं लफ्ज़ चिश्ती के इस्तेमाल की जो है ना वो तरतीब बता रहा हूं। तो पहला चिश्ती अबू इसहाक शामी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे चिश्ती उनके खलीफा ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल चिश्ती, तीसरे चिश्ती उनके खलीफा और बेटे ख्वाजा अबू मोहम्मद बिन अबू अहमद चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, चौथे चिश्ती उनके भांजे खलीफा ख्वाजा नासिरुद्दीन अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, पांचवें चिश्ती उनके बेटे खलीफा ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मौदूद चिश्ती रहमतुल्लाह, छठे चिश्ती उनके खलीफा नायब नय्यरुद्दीन हाजी शरीफ चिश्ती ज़ंदनी रहमतुल्लाह अलैह। मजबूती समझ में आ रही है आपको? सातवें चिश्ती उनके खलीफा ख्वाजा उस्मान हरवनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, आठवें चिश्ती
ان کے خلیفہ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ علیہ، 52 نمبر سٹوری پہ ان کا ذکر کیا۔ 9ویں چشتی، ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، 45 نمبر سٹوری پہ میں ذکر کر آیا ہوں۔ 10ویں چشتی، ان کے خلیفہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، 53 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر آیا ہوں۔ 11ویں چشتی، ان کے خلیفہ خواجہ سید نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، 46 نمبر سٹوری پہ میں ان کا ذکر کر آیا ہوں۔ تو جب چشتیوں کا شجرہ پڑھا جائے گا تو حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آئے گا، اس لیے ان کے نام کے ساتھ خواجہ آتا ہے کہ یہ روحانی رہنما ہیں ایک بہت بڑے سلسلے کے۔ لفظ چشتی چونکہ بار بار آ گیا ہے تو یہیں بیان کر جاؤں۔ حاجی شریف الزندنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، یہ چشتی ہیں۔ چشتی اس میں نسبتی ہے، چشت علاقے کا رہنے والا، موجودہ ملک افغانستان کے ضلع ہرات کا ایک قدیم علاقہ ہے، دریائے ہری کے قریب۔ کسی دور میں تصوف کا بہت بڑا مرکز تھا، یہ بڑی خانقاہ، بڑا مدرسہ، ابھی یہ گاؤں ہے۔ اور سچ کہوں تو حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی حسینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کی وجہ سے یہ اسی شہر چشت شریف میں 3 صدی ہجری میں ایک روحانی نظام کی بنیاد ڈالی گئی، جن کے بانی تھے خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمۃ اللہ، جو سب سے پہلے چشتی کہلوائے۔ ان کو سلسلہ چشتیاں بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات تو یا تو توجہ ہی نہیں دی ہوگی یا ذہن میں آتی ہوگی، یا یہ ابو اسحاق شامی چشت شریف میں ہی کیوں آئے؟ پہلا چشتی چشت شریف میں ہی کیوں آیا؟ ان کے پیر صاحب کہیں اور بھیج دیتے۔ بھائی اصل میں بتاؤں میں آپ کو، شاید جو بعد میں ہمارے تحقیق کرنے والے ہوں گے ان کے لیے آسانی ہو جائے، یہ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ کے ابا جی چشت شریف کے حاکم تھے۔ ذہن میں اٹھتی ہیں چیزیں، ہم نے اپنے اولیاء کرام کی طرف توجہ نہیں دی۔ اگر آپ لوگ توجہ یہاں دیں گے نا، یقین جانو یہ تصوف کی لائن پھر سے صاف ہو جائے گی۔ بہت پیاری لائن ہے یہ۔ میرے پاس تو اتنا علم نہیں ہے بھائی صاحب، لیکن مجھے امید ہے کہ میرے بعد آنے والے پھر سے اس کے اوپر غور کریں گے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے ہمارا، اور اس کو صاف کرنا ہے۔ اس کے اوپر 2 ڈاکو لگے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں کے دونوں بہت پاورفل ہیں۔ تو اب آپ سے کوئی پوچھے جی ابو اسحاق شامی جو ہیں وہ چشت شریف میں کیوں آئے؟ اس لیے چشت شریف میں آئے کہ آپ کے ابا جی جو ہیں وہ یہاں کے حاکم تھے، اور بغداد میں جو خلیفہ تھا وہ معتصم باللہ تھا۔ ان چیزوں کی خوشی ہوتی ہے میرے طلباء کو، میرے دوستوں کو۔ تو آپ کے مرشد ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ چشتی جو پہلے ہیں، جن کے نام کے ساتھ لگا، ان کے جو مرشد تھے ان کا نام تھا خواجہ کریم الحق۔ آپ نے فرمایا تھا آج کے بعد تمہیں چشتی کہا جائے گا، اور یہ نسبت قیامت تک جاری رہے گی۔ جاؤ چشت شریف میں جا کے تبلیغ کرو۔ دیکھ رہے ہیں آپ الہامی جملے، قیامت تک یہ نام رہے گا۔ دیکھ رہے ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ چشتی اس میں نسبتی ہے، جو چشت شریف میں پیدا ہوا، افغانستان میں پیدا ہوا وہ چشتی چشت شریف میں، لیکن حاجی شریف زندنی تو چشت شریف میں پیدا نہیں ہوئے۔ یہ چشتی کیوں کہلوائے؟ خواجہ عثمان ہرونی، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی وہاں پیدا نہیں ہوئے، نہ ہی حاجی شریف زندنی وہاں پیدا ہوئے۔ اسحاق شامی رحمہ اللہ کو مرشد نے خطاب دیا چشتی کا سب سے پہلے۔ سید ابو احمد ابدال، ابو یوسف حسینی چشتی اور شریف زندنی کے مرشد، ان کے مزارات قصبہ چشت شریف میں ہیں۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ لیکن ان کے بعد جو چشتی کہلوایا وہ کیوں چشتی کہلوایا؟ تو وجہ یہ ہے کہ وہ اس روحانی طریقہ زندگی کو اپنانے کی وجہ سے کہلوایا جو قصبہ چشت شریف میں پھیلا، جو قصبہ چشت شریف سے پھیلا۔ آپ سمجھ آئی کہ 3 تو اس لیے کہلوائے کہ وہ چشت شریف میں تھے۔ ابو اسحاق شامی رحمہ اللہ کو بھی شامل کریں تو چلو 4 ہو گئے، لیکن ان کے بعد جو تھے جنہوں نے آگے سلسلے کو پھیلایا ہے وہ تو چشت شریف میں پیدا نہیں ہوئے، تو ان کو چشتی اس لیے کہا جاتا ہے۔ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کو چشتی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس روحانی طریقے کو اپنایا کہ جو پھیلا ہے چشت شریف سے، اس لیے حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے ساتھ چشتی آتا ہے۔
حاجی شریف زندنی ضلع ہرات کے قصبہ چشت شریف میں پیدا ہونے کی وجہ سے چشتی نہیں ہیں، کیونکہ آپ تو بخارا کے قصبہ زندنہ میں پیدا ہوئے ہیں۔ آپ چشتی سلسلہ میں داخل ہونے کی وجہ سے چشتی ہیں۔ خواجہ اجمیری چشتی ہیں کیونکہ آپ کے مرشد خواجہ عثمان ہرونی چشتی ہیں۔ ہرونی رحمۃ اللہ علیہ چشتی ہیں کیونکہ آپ کے مرشد حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ چشتی ہیں۔ حاجی کچھ القاب عام ہوتے ہیں مگر خاص وقت کی وجہ سے کسی نام کا حصہ بن جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ اورنگزیب کے دور میں ایک بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، کیا کہتے ہیں انہیں؟ ملا جیون، ملا۔ آج آپ کسی کو ملا کہیں پاکستان کے اندر تو پھر دیکھیں، تو وہ ملا جو ہے وہ ملا جیون کے ساتھ خاص ہو گیا، حالانکہ ان کے انڈر میں 500 علماء تھے، 500 علماء تھے، تو ہر ایک کے ساتھ ملا کیوں نہیں ہوئی؟ تو اگر مولوی کو ملا کہتے ہیں تو یہ 500 کو بھی کہنا چاہیے۔ تو ایک ہوتا نام عام ہے لیکن وہ خاص وقت میں کسی نام کا حصہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر، ان کے ساتھ صدیق آتا ہے، حالانکہ باقی صحابہ بھی سچے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ عمل ایسے وقت اور ایسی جگہ سے صادر ہوتا ہے کہ اہم ہو جاتا ہے اور اسی کے نام کا حصہ ہو جاتا ہے۔ یہی فلسفہ لفظ حاجی کے ساتھ ہے۔ جی، حاجی شریف زندنی میں یہی فلسفہ ہے۔ اصل میں حاجن ہے، حاجی لفظ نہیں ہے، حاجن لفظ ہے، یا نسبتی لگا دی ہم نے، حاجی بنا دیا۔ حاجن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ المعجم الوسیط میں لکھا ہے حاجن وہ شخص ہے جو بیت اللہ کا قصد کرتا ہے۔ اس کی جمع حج آ جاتی ہے اور حجیج بھی آتی ہے۔ ہمارے عجم میں جو حج کر کے آتا ہے اسے حاجی کہتے ہیں۔ 1960 سے پہلے تک جو حج کر کے آتا تھا تو بڑی محبت سے حاجی صاحب پکارتے اسے، اور وہ بھی اپنی باقی ساری زندگی اپنے حج کو بچائے رکھتا تھا۔ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے اس کا حج جو ہے وہ ضائع ہو جائے، حج بچائے رکھتا تھا۔ تو پرانے دور میں مشکل ہوتا تھا حج کرنا، اور کوئی جاتا تھا تو سوچو 1960 سے 800 سال پہلے جو ازبکستان سے گیا اور حج کیا، اور وہ بھی 20 سال کی عمر سے پہلے کیا پیدل بخارا سے، وہ کتنا اہم آدمی ہوگا۔ کم عمری میں آپ نے حج کیا۔ تو حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کا پیدل جا کر حج کرنا لوگوں کی عقیدت کو بڑھا گیا۔ اس کے بعد بھی آپ گئے ہیں، آپ خانہ کعبہ کے مجاور بھی رہے ہیں۔ حج تو چشتیوں کے آئمہ نے کیے ہیں، مگر یہ لفظ آپ کے نام کا حصہ بن گیا۔ بات کو سمجھ میں نہیں؟ جیسے ابو بکر صدیق، سارے صحابہ سچے ہیں، مولا علی سچے ہیں، حضرت عمر سچے ہیں، پر حضرت ابو بکر کے ساتھ صدیق آتا۔ حاجی شریف زندنی چشتی رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ پاکستان میں تو قوالی میں یہی بولا جاتا ہے، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ تو حاجی، بس حاجی بولنے سے سمجھ آ گیا کہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ شاعری ہی ہے نا، تو شاعری کے اندر وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے فوراً توجہ پیچھے ہستی کی طرف چلی جائے، وہ اتنی مشہور ہے۔ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید، اللہ محمد چار یار، اور نیچے حاجی شریف زندنی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرید۔ تو آپ کے مرشد حاجی ہی پکارتے تھے۔ کن کے مرشد؟ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے۔ جی، ان کا نام مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو جب بھی آپ کو پکارتے حاجی کہتے۔ پہلے دن جب حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پہلے دن، تو اس دن بھی انہوں نے یہی کہا، حاجی، بات غور سے سنو۔ تو میرے خیال کے مطابق اس میں حاجی کے مشہور ہونے کی طاقتور وجہ یہ ہے کہ آپ کے مرشد سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پہلے دن حاجی کہہ کر پکارا۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ شریف عربی لفظ ہے، اس کی جمع اشراف اور شرفاء آتی ہے۔ مرد کو شریف اور عورت کو شریفہ بولیں گے، یہ نہیں کہیں گے وہ عورت بڑی شریف ہے، غلط ہے۔ عورت شریفہ، تو مرد شریف ہے، وہ آدمی بڑا شریف ہے، وہ عورت بڑی شریف ہے، یہ غلط ہے۔ عرب میں
حضرت علی کی اولاد جو بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے اسے شریف کہتے ہیں۔ اب پوری ہمارے پاس گہری ڈیٹیل ان کی نہیں ہے، حاجی شریف زندانی رحمہ اللہ کی، بہت اور انگریزی کرنے کے بعد بس ایسے ہی سمجھیے کہ گہرائی میں غوطہ لگا کر جا کے تلاش کر کے آپ کے سامنے لے کر آیا۔ بڑی بڑی کتابوں والوں نے بھی بس ایک صفحہ ہی لکھا ہے، بڑی کسی نے چھلانگ لگائی ہو تو 3 صفحے لکھ دی ہوں، ورنہ ہو سکتا تھا شجرہ ملتا تو باتیں اور کچھ واضح ہوتی۔ تو شریف کسے کہتے ہیں عرب میں؟ جو مولا علی کے بچے ہیں بی بی فاطمہ سے، ان کی آگے اولاد چلے اس کو شریف کہتے تھے۔ کئی عرصہ خراسان کے علاقوں میں اسیاد کے لیے، اسیاد سید کی جمع ہے، اسیاد کے لیے لفظ شریف ہی استعمال ہوتا رہا ہے۔ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سنتے جاؤ، یہ طلبہ ان باتوں سے خوش ہوتے ہیں۔ وہ جو ٹک ٹاک ٹائپ کے چھوٹے وہ نہیں خوش ہوتے، یہ طلبہ، کیونکہ ان کے بہت وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے۔ اب حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے سے سنتے جائیے کہ شریف کون ہوتا ہے۔ اب جب گفتگو کریں گے طلبہ اور مقررین تو مزہ آئے گا۔ شریف کے اندر خصوصیات جو ہوتی ہیں وہ آج میں آپ کو بتا جاؤں، ان کو پھر دیکھیے گا حاجی شریف زندانی رحمہ اللہ کے اندر۔ شریف وہ ہوتا ہے جو اپنے معاشرے میں محترم ہو، مہذب ہو اور اخلاق عالیہ کا حامل ہو۔ صفات سنتے جائیے گا۔ محتاج کی ضرورت کو ہر صورت پورا کرنے کی کوشش کرے، اسے شریف کہتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد، نہ کسی سے طلب، اپنے حال میں مگن، ہر مشکل میں صابر، ہر حال میں پر امید، اس قدر باعمل اور با اخلاق ہو کہ لوگوں کے دلوں اور زبانوں پہ عام ہو، اسے دنیا کی اشیاء سے لگاؤ نہ ہو، کبھی یہاں تو کبھی وہاں۔ اب آپ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجئے گا، اس میں بامسمہ ہے، بیان کردہ تمام خصوصیات آپ کی ذات مبارکہ میں تھیں۔ شریف آپ کا ذاتی نام تھا، نام بھی شریف اور اخلاق بھی شرفا والے، تو اس میں بامسمہ اگر آپ کہنا چاہو تو وہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ، نام بھی شریف اور جو شریف کی خصوصیات ہیں وہ سب آپ کے اندر پائی جاتی تھی۔ اب جو آپ سیرت سنیں گے تو آپ مجھ سے اگری ہو جائیں گے۔ ہمارے ایشیا یعنی انڈو پاک کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جس جگہ کوئی شریف آدمی، یعنی جس کے اندر وہ ساری خصوصیات ہیں، اسے ہم ولی کامل بھی کہتے ہیں، کوئی شریف آدمی اعلیٰ اخلاقی اقدار کا حامل مسلمان دفن ہوتا تو اسے بھی شریف ہی بولتے، اس جگہ کو بھی۔ جیسے سیال شریف، گولڑا شریف، بھکی شریف، بھیرا شریف، گھمکول شریف، داتا صاحب کی وجہ سے لاہور شریف۔ آج اگر آپ کا حاجی شریف زندانی چشتی رحمہ اللہ کے مرشد پاک کے مزار پہ جانا ہو تو وہ بھی چشت شریف بولے گا۔ آپ جائیے گا کبھی افغانستان، اب تو کھل گیا شاید، جائیے ڈسٹرکٹ ہرات جائیے، وہاں سے آگے آپ بس پکڑیں یا چھوٹی کوئی چیز مل جائے، آپ کو گاڑی ملے گی تو ہرات جائیے، چشت شریف جائیے گا، باہر ہی بیٹھے، مزار کے باہر ہی نا وہ صوفی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، متولی جو ہیں، تو جب آپ گفتگو کریں گے نا وہ بار بار چشت شریف چشت شریف چشت شریف بولے گا۔ تو جہاں پھر شریف مدفون ہوا اس کے ساتھ بھی شریف لگنے لگا، اور پھر جس میں وہ حلاق عالیہ قلم بند کر دیے گئے اس کتاب کو بھی شریف بولنے لگے۔ بخاری شریف، ترمذی شریف، مسلم شریف، یہ وہ باتیں ہوتی ہیں جن سے طلبہ بڑے خوش ہوتے ہیں، یار یہ ایک چیز مل گئی ہمیں، وہ پھر اس کو کسی نہ کسی جگہ استعمال کرتے ہیں۔ شریف کی سمجھ آ گئی؟ یوں جب بیان کرو گے پھر لوگوں کو معلوم ہوگا۔ زندانی، زندنا شہر کا رہنے والا، یہ قصبہ جو ہے بخارا، ازبکستان موجودہ بخارا سے 4 فرسنگ دور شمال کی طرف ہے۔ حاجی شریف زندانی چشتی رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقے میں پیدا ہوئے اور آپ کا وصال بھی یہی ہوا، زندنا بخارا کے اندر۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، یہ ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد آ کر پھر تحقیق کرنا ہے۔ مناقب المحبوبین، اس کے مؤلف نے آج یعنی 2022 نومبر سے 162 سال قبل لکھا کہ بخارا سے ایک آدمی بنام محمد قاسم خواجہ توسوی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ شریک ہونے کے لیے آیا۔ یہ بخارا کا سوداگر تھا۔ اس نے بتایا کہ بخارا میں خواجہ عثمان ہرونی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد حاجی شریف زندنی کی قبر محلہ زندنا کے اندر ہے، اور میں نے زیارت کی ہے اور اسے محلہ زندانیہ کہتے ہیں۔
یہ جو ابھی میں تقریر کر رہا ہوں اس سے 162 سال قبل یہ بات لکھی گئی ہے. یہ میں اپنے طلبہ کو دے رہا ہوں. تو زندنی، اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ زندنی ہے، زندنی نہیں ہے. اکثر زندانی یا زندنی بولتے ہیں، یہ زندنی ہے. ویسے زندنا سے اس میں نسبتی زندنیجی بھی بنایا گیا ہے. اس علاقے کے اور بھی لوگ بڑے مشہور ہوئے ہیں. ایک محدث ہیں ابو جعفر محمد بن سعید البخاری الزندنی، ایک اور محدث ہیں ابو حامد بن موسیٰ البخاری الزندنی. لیکن حاجی شریف زندنی چشتی رحمت اللہ علیہ دلوں میں بس گئے، شجروں میں آ گئے. نیر الدین. تو حاجی شریف زندنی چشتی رحمت اللہ علیہ کے نام کے ساتھ جو ایک خاص آتا ہے شجرے کے اندر وہ نیر الدین ہے. یہ خاص آپ کے ساتھ نیر سورج کو کہتے ہیں. یہ دین کا سورج ہے، دین کی روشنی ہے. حاجی شریف زندنی نے خواجہ عثمان ہرونی کو چمکایا، انہوں نے خواجہ اجمیری کو چمکایا. تو جو دوسروں کو چمکائے وہ نیر ہی ہوتا ہے. میں خاص القاب جو ہوتے ہیں انہی پہ گفتگو کرتا ہوں، یہ نہیں ہے کہ باقی ان کے ساتھ ہے نہیں. تو خواجہ اجمیری کی روشنی سے اندازہ ہو جائے گا کہ ان کے دادا پیر حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ واقعی نیر چشتیہ ہیں. نیر دین کا سورج ہے، اور سورج جو ہوتا ہے اس کے کئی کام ہوتے ہیں. جی ایک کام نہیں ہے سورج کا، آپ کو وائٹامن ڈی بھی دیتا ہے، وہ آپ کو ہڈیوں کی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے، آپ کو لائٹ روشنی بھی دیتا ہے، بلکہ اس کی روشنی میں بجلی بھی ہوتی ہے. یہ سولر کیا ہے؟ سولر پینل لگا کے جو آپ لے رہے ہو بجلی بھی دیتا ہے. اس کے لوگوں بہت سے کم کرتا ہے، وہ فصلوں کو پکاتا بھی ہے، لیکن وہ چاند کو چمکاتا بھی ہے. جی کئیوں کو چمکاتا. تو حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ کی چمک کو دیکھنا ہو تو اجمیر میں دیکھو. کیوں؟ اس لیے کہ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے مرید خواجہ عثمان ہرونی اور خواجہ عثمان ہرونی کے مرید خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ. یہاں میں طلباء سے بات کرنا چاہوں گا. دوسرے محققین اور مورخین جو ہیں وہ ان تشریحات و تفصیلات کو بھی سیرت کے اندر ہی بیان کر دیتے ہیں. اس سے پڑھنے اور سننے والے کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے. میں ان ناموں کو کچھ تحقیق کے ساتھ الگ سے بیان کر دیتا ہوں. اس کا فائدہ طلباء کو بہت زیادہ ہوتا ہے اور مقررین کو بھی. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ کے دادا پیر کی سیرت شروع کرنے سے پہلے مجھے حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے مرشد خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی کا تعارف کروانا پڑے گا، ورنہ میری گفتگو مکمل نہیں ہوگی. کیونکہ ہم تک جو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو گفتگو یا سیرت پہنچ رہی ہے وہ روحانی سلسلے سے پہنچ رہی ہے. تو بہت ضروری ہو جاتا ہے استاد کو دیکھنا، اگر وہ نہ ملے تو شاگرد کو دیکھنا، کیونکہ دونوں صورتوں میں عکس نظر آئے گا. طلبا غور سے دیکھیے، یہ وہ میں آپ کو نکتے بتاتا ہوں جس پہ آپ آگے تحقیق کر سکیں. کہ اگر آپ کو تحقیق کرتے ہوئے خود چیز نہیں مل رہی تو اوپر چلے جائیے، اوپر نہیں کو مل رہا تو نیچے چلے جائیے. دونوں صورتوں میں عکس نظر آئے گا. خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی رحمۃ اللہ، آپ 434 ہجری میں پیدا ہوئے اور 531 ہجری میں آپ کا وصال ہوا. اور یاد رہے کہ یہ 1444 جا رہی ہے. تو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے پیر کا وصال کب ہوا؟ 531. اور یہ کون سی جا رہی ہے؟ 1444. تو قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ کے والد گرامی حسینی سید تھے، خواجہ سید ناصر الدین ابو یوسف. انہوں نے ان کی تربیت شاہانہ اور فقیرانہ دونوں طرز پہ کی. یہ پیر پتہ چلے گا نا تو فوراً آپ کو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کا ایک تو مرتبہ واضح ہو جائے گا کہ وہ ہائی سٹینڈرڈ کے آدمی ہے، اس لیے کہ ان کے بارے میں کچھ لکھا نہیں گیا. تو اب میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ساری صلاحیتیں ایکٹیو ہوں تاکہ جان سکو. خواجہ مودود چشتی رحمہ اللہ، ان کی عمر 24 سال تھی کہ وصال کے کچھ روز پہلے انہیں خرقہ خلافت عطا کر دیا ابا جی نے. اس میں اعظم بھی بتا دیا اور اپنا جاں نشین بنا کر یہ دنیا سے رخصت ہوئے 450 ہجری میں. خواجہ مودود زمانہ طالب علمی ہی سے بلخ، بخارا، افغانستان اس میں مشہور ہو گئے تھے. آپ کی کرامات مشہور ہوگی عام ان تینوں میں بہت زیادہ، بلخ میں، بخارا میں، افغانستان میں. ایک مرتبہ جب شیخ احمد جام رحمۃ اللہ شیر پر بیٹھ کر تشریف لا رہے تھے، آپ نے پتھر کی دیوار پہ بیٹھ کے حکم دیا چلو. وہ چل پڑی. وہ شیر پہ آ رہے تھے، آپ دیوار پہ چل پڑے. میں نے ان کے مزار پر رکھے ہوئے اس دیوار کے 2 پتھر دیکھے. اب جب انٹر ہوں گے نا تو شیشے کا کیبن ایک نظر آئے گا لمبا سا،
اس کے اندر وہ 2 پتھر ابھی بھی رکھے ہوئے، اور جس پتھر پہ کھڑے ہوئے اس پہ آپ کے پاؤں مبارک کے نشان پڑ گئے، پتھر نے جذب کر لیے، وہ پتھر بھی اس شیشے کے اندر آپ کو نظر آئے گا، دونوں پاؤں کے نشان اس کے اوپر ہیں۔ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے مرشد کے کسی ایک کی وضاحت مل جائے نا تو دوسرے کا مرتبہ خود ہی واضح ہو جاتا ہے۔ ایک دفعہ ایک نابینا آیا حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے مرشد کے پاس، رو رو کر دعا کی، درخواست کی، اللہ سے دعا کرو کہ میری بینائی واپس آ جائے۔ پیر مرشد جو ولی کامل ہوتا پہلے تو وہ ٹالتا ہی رہتا کہ یہ بندہ صبر کرے، زیادہ آ جائے، جب نہ ٹلے تو پھر ان پہ ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ آپ نے بلایا اسے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر لعاب جو ہے اس کی آنکھوں پہ لگا دیا، وہ بینا ہو گیا۔ ایک دفعہ آپ بخارا میں تھے تو لوگوں نے سما پہ اعتراض کیا، تو آپ نے فرمایا ابراہیم بن ادم بھی تو سنتے تھے، تو لوگوں نے کہا وہ تو صاحب کرامت تھے، ہوا میں اڑتے تھے، تم اڑ کر دکھاؤ۔ آپ نے فرمایا سما شروع کرو۔ سما جب شروع ہوا تو آپ ہوا میں پرندے کی طرح اڑنے لگ گئے، اللہ اکبر جل شانہ۔ اس وقت 10,000 لوگ بخارا کے اندر تھے، کیونکہ آپ بڑے مشہور تھے، کچھ لوگ دشمنی کی وجہ سے آئے ہوئے تھے، کچھ ویسے آئے ہوئے تھے، سب کے سب آپ کے مرید ہوئے۔ خواجہ مودود چشتی رحمۃ اللہ نے زندگی کے درمیانے 30 سال جو ہیں وہ بڑی ریاضت، عبادت اور مجاہدے میں گزارے۔ آپ کے 10,000 تو خلفاء تھے، شہرت کا اندازہ 10,000 خلفاء تھے جو بیت المقدس تک پھیلے ہوئے تھے، مگر شیخ اکرم قدوسی کا لکھنا ہے کہ ہمیں صرف 11 خلفاء کا ذکر ملا ہے، لیکن چشتے شریف کے دربار کے متولی سے میں نے سنا تو وہ کہنے لگے 7,000۔ خیر یہ بات تو مسلمہ ہے کہ آپ کے مریدین کی تعداد افغانستان، بلخ، بخارا کے علاقوں میں بہت تھی، اب بڑے مشہور تھے، اور ان بڑے علاقوں کے گاؤں میں، شہروں کے اندر، چھوٹے شہروں میں بھی آپ مشہور۔ خواجہ مودود چشتی رحمہ اللہ کی شہرت بخارا کے شہر زندنا میں بھی پہنچی۔ یہ 510 ہجری کے سورج و چاند رات و دن آ جا رہے، 510 ہجری، اس کا سورج آ رہا ہے، اس کا چاند آ رہا ہے، اس کے تارے آ رہے ہیں، رات دن آ رہے ہیں۔ اس علاقے میں ایک لڑکا رہتا تھا زندنا میں، گھر اور مدرسہ سے وہ تعلیم حاصل کی کہ علم روز مرہ کے عمل میں نظر آنے لگا۔ اس نوجوان نے ایک حدیث مبارکہ پڑھی، وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمُ الصَّلَاةُ وَلَا يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ، ابن ماجہ اور دارمی شریف۔ اس لڑکے نے جب یہ حدیث پڑھی تو 14 سال کے قریب اس کی عمر ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ 14 سال کی عمر تک آپ نے بنیادی ساری چیزیں پڑھ لی ہیں اور آپ حدیث پڑھ رہے ہیں۔ یہ حدیث پڑھنا ہے کہ اس کے بعد سے لے کے مرتے دم تک آپ کبھی بے وضو نہیں رہے، آپ کبھی بے وضو نہیں۔ الطہور شطر الایمان، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ الوضوء نصف الایمان، وضو نصف ایمان ہے۔ لوگ تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا طہور صفائی نصف ایمان ہے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں الطہور مینز الوضوء۔ تو 14 سال عمر تھی، اسے پڑھنے کے بعد مرتے دم تک وضو پہ مواظبت کی، اور یہ لڑکا کون ہے؟ حاجی شریف زندنی رحمت اللہ علیہ۔ جناب ویسے خواجہ عثمان ہرونی نے بیعت نہیں کی، اوپر پیر دیکھو نیچے مرید دیکھو۔ یہ والدین کی تربیت تھی کہ بچہ بچپن ہی سے شریعت کا پابند۔ 18 سال کے ہوئے بھی نہ تھے کہ والدین کا وصال ہو گیا، آپ کا دل بالکل دنیا سے اچٹ ہو گیا۔ آپ نے زندنا کو چھوڑا اور حج کیا۔ حج کرنے کے بعد دل جو بدلا تو تصوف کی طرف۔ آپ نے چشتے شریف کا نام تو سنا ہوا تھا، سیدھا چشتے شریف افغانستان پہنچے۔ اس وقت یہ روحانیت کا مرکز تھا۔ آپ حضرت مودود چشتی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیوند لگا لباس پہنا ہوا آپ نے، پہلے قدم چومے پھر ہاتھ چومے اور قدموں میں بیٹھ گئے۔ آپ نے غور سے چہرے کو دیکھا اور مسکرائے۔ ولی کامل چہرہ دیکھ کر جان لیتے ہیں پیچھے کیا ہے اور اگلی زندگی میں کیا کرے گا۔ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کو مرید کیا، اور کلہ شریف جو ہے وہ جس کے 4 کونے ہوتے ہیں ان کے سر پر رکھ، سر پہ کینچی چلائی اور فرمایا سنو حاجی۔ اب سمجھ آئیے ان کو حاجی خاص کیوں ہوا؟ یعنی پہلے دن ہی مرشد کہہ رہے ہیں سنو حاجی، اس لمبی ٹوپی کے 4 حصے 4 کونے ہیں۔ اصل میں نا یہ شکل ملتی جلتی ہے ترکیوں کے آرمی جو ہوتی تھی نا پرانی، اس آرمی کے خود کی طرح، اسی لیے کلاہ کا ایک معنی خود بھی ہوتا ہے، تو اسے کلاہ کہتے ہیں۔ تو وہ ٹوپی جو ہے یہ بالکل اسی طرح کی ہے،
اس لمبی ٹوپی کے 4 حصے 4 کونے ہیں، ہر حصہ ایک راز رکھتا ہے حاجی۔ پہلا حصہ ترک دنیا و دنیا دار، سن لیں سب چشتی ذرا حاضر ہو جائے، صرف ٹوپی پہننا ہی نہیں ہے۔ اب حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کو، چشتیوں کے شہنشاہ کو، خواجہ اجمیری کے دادا پیر کو جب کلاه شریف دیا جا رہا ہے تو حکم سنیے، پہلا حصہ ترک دنیا دنیا دار، دونوں کو چھوڑنا ہے۔ دوسرا حصہ نفسانی خواہشات کا ترک۔ تیسرا حصہ نفس کے الٹ کرنا ہے، جو نفس بولے وہ نہیں کرنا۔ چوتھا حصہ قیام اللیل کی طرف اشارہ ہے، زیادہ سونا نہیں۔ ہم نے فرمایا حاجی میرے پیر ناصر الدین نے بھی مجھے کلاه شریف عطا کی تھی، اس کا ادب کرنا، تقاضے پورے کرنا۔ یہ اب یہاں ذرا ایسے سمجھیے کہ گاڑی کو آہستہ کر دینا ہے۔ تو پیر صاحب حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ حاجی میرے مرشد نے بھی مجھے یہ کلاه شریف عطا کیا تھا، میں تمہیں دے رہا ہوں۔ حالانکہ یہ تبرک ہے، اور یہ تبرک تب دیتے ہیں پیر جب اینڈ ہو، لیکن حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تبرک پہلے دن ہی مل رہا ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو خواجہ مودود چشتی رحمہ اللہ کا پہلے مقام بتایا ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے اور وہ فقیر بھی ہے، صاحب کرامت ہے، دنیا جانتی ہے، ان کے پاس جو آ رہا ہے اور وہ جس کو دے رہے ہیں پہلے دن کلاه شریف، یہ وہ نکات ہے جو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے مقام کو جاننا چاہتے ہیں، وہ خوش ہوں گے، وہ تڑپیں گے اس پہ۔ تو کیا کہا، ہم تو فٹافٹ ٹوپیاں پہن لیتے ہیں نا، کہا بیٹے اس کلاه کے کچھ تقاضے ہیں، اس ٹوپی کے کچھ تقاضے ہیں۔ عرض کی حضور مجھے خبر ہو گئی ہے، کیونکہ آپ خانقاہ میں آئے تھے تو آپ کو پتہ جو چیز مشہور ہوتی ہے یا ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ مریدین پہلے بتا دیتے۔ اس کلاه کی توہین کرنے کا واقعہ مشہور تھا۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک صاحبزادہ بدخشاں سے آیا تھا اور کلاه کی درخواست کی، جی مجھے کلاه پہنایا جائے۔ آپ نے بامر مجبوری با اصرار مریدین کلاه عطا تو کر دی، ساتھ فرمایا جوان اس کلاه کا ادب کرنا ورنہ تم دیکھ لوگے بے ادبی کا نتیجہ۔ واپس جا کر صاحبزادہ سب تقاضے کلاه کے بھول گیا اور نفسانی خواہشات میں پڑ گیا۔ آپ کو خبر ملی تو منہ سے بے ساختہ نکل گیا، کلاه اپنا کام کیوں نہیں کرتا؟ چنانچہ چند یوم کے بعد ہی وہ گرفتار ہوا ایک جرم میں اور اس کی آنکھیں نکال دی۔ سیر الاولیاء شریف زندنی نے یہ واقعہ سنا اور عرض کرتے ہیں ساری زندگی خیال رکھوں گا مرشد میں اس کلاه کا، میں اس کلاه کے مقام کو جانتا ہوں، میں اس ٹوپی کے مقام کو جانتا ہوں۔ اس کلاه کے بارے میں بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، اب سن لیجئے، حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ جو پہلے دن کلاه ہے، اب ذرا توجہ دیجیے گا، بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کلاه عطا کی تھی اور آپ سے یہ سلسلہ وار سلسلہ چشتیہ میں آئی۔ کلاه عطا کرنے کے بعد یعنی ٹوپی عطا کرنے کے بعد حاجی شریف زندنی سے فرمایا ہے حاجی تو نیک بخت ہے، جاؤ خلوت نشین ہو جاؤ اور سورہ اخلاص جو ہے وہ پڑھتے جاؤ، کل آنا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پڑھتے جاؤ، کل آنا میرے پاس۔ آپ نماز کا وقفہ کرتے پھر سورہ اخلاص پڑھنے میں مصروف ہو جاتے، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے۔ دوسرے دن حاضر ہوئے تو مرشد دیکھتے ہی مسکرانے لگ گئے، اللہ اکبر، اور فرمایا حاجی میں نے اللہ سے درخواست کی ہے کہ تو میرے فیض کو پھیلائے، تو اللہ نے قبول کی میری درخواست، جاؤ جو بھی تمہارا مرید ہوگا صاحب مقام ہوگا جاؤ، اب پھر خلوت نشین ہو جاؤ۔ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ جن کے شجرہ میں نام آ رہا ہے خوش ہو جاؤ۔ کچھ دن کے بعد حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا خلوت واصل کو فائدہ دیتی ہے۔ کیا کہا؟ خلوت واصل کو فائدہ دیتی ہے مرشد، آپ کی نظر عنایت چاہیے مجھے۔ دیکھو کتنی مختصر گفتگو ہے، اس مختصر گفتگو کی گہرائی اور گہرائی کو وہ جانے گا جو تصوف کی 100 کتابیں تقریباً پڑھ چکا ہے۔ مختصر، کوئی تذکرہ نہیں کیا کہ کیا پرابلم ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے، بس اتنا سا کہہ دیا۔ تو مرشد نے اسم اعظم عطا فرما دیا، کہا جاؤ اب اسے پڑھو۔ پھر کیا تھا، پڑھتے جاتے منازل طے ہوتے جاتے، تمام علوم آپ پہ ظاہر ہو گئے۔ مرشد نے پھر بلایا اور کیفیت دریافت کی۔ یہ پیر اکثر جو صحیح ہوتے ہیں تربیت کرنے والے پوچھتے رہتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے، تو دریافت کی، عرض کی حضور جس نقطے کی طرف توجہ کرتا ہوں ظاہر ہو جاتا ہے۔ فرمایا حاجی جو ہمارے مشائخ کے مقام پہ بیٹھتا ہے اللہ اسے جاہل نہیں رہنے دیتا۔
یہ یونیورسٹیز کے پڑھے ہوئے کا ہم برابری کریں گے حاجی شریف زندانی رحمہ اللہ کی؟ یہ سب سے کم عمر مرید تھے. کچھ ہی ماہ کے بعد خواجہ سید قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ نے بلا کر خرقہ بھی عطا کر دیا. نظر تو کرو، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کے دادا پیر کے مقام کو سمجھو، ایک ایک لائن سے سمجھ جاؤ، ایک ایک لائن سے سمجھو. سب سے کم عمر مرید اور خرقہ عطا کر دیا. اب میں اگر خرقے کی بات کیے بنا چلا جاؤں تو بات ادھوری ہے. سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء نے خرقہ کے متعلق مستند روایات جو ان کے تصوف میں ہیں، مشائخ چشت سے چلی آ رہی ہیں، کہا کہ یہ خرقہ معراج کی رات حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. انہوں نے حضرت علی کو دیا بعد میں. پھر یہ خرقہ حضرت علی سے چلتا ہوا یہ خرقہ حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا. حاجی شریف زندانی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کو دیا. خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو دیا. وہاں سے یہ بابا فرید تک پہنچا. بابا فرید نے یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ کو دیا، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ یہ جبہ اپنے ہمراہ ساتھ ہی لے کر کفن کے ساتھ قبر میں تشریف فرما ہے. خواجہ نظام الدین اولیاء کے در پہ جانے والوں، تم اس جگہ پہ ہو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہوا جبہ موجود ہے. اللہ اکبر جل شانہ. تو چھوٹی ہی عمر کے اندر خرقہ شریف عطا فرما دیا، خلافت بھی دے دی. آپ خلافت لینے کے بعد بھی چشت شریف سے کہیں نہیں گئے. کیوں؟ مرشد کے آخری سال تھے. آپ مرشد سے الگ نہیں ہونا چاہتے تھے، تو یہ آخری سال آپ نے اپنے مرشد کے ساتھ گزارے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ چشتیوں کے جو بڑا خلیفہ ہوتا ہے نا، وہ اپنے مرشد کے وصال کے وقت موجود نہیں ہوتا. آپ کو ملے ہی آخری سال تھے، آپ کو مس نہیں کرنا چاہتے، تو قریب رہے. مرشد نے ظاہری و باطنی فیض آپ کو عطا فرمایا. آخری دنوں میں آپ کے پاس تھے تو ایک دن خلیفہ و پیر دونوں تنہائی میں تھے کہ حاجی شریف کے لیے دعا کی. اللہ، حاجی شریف ہر دم تیری یاد میں رہتا ہے، درویشی کے قابل ہے. غیب سے آواز آئی، حاجی شریف ہمارا دوست ہے اور ہم اس سے راضی ہیں. اللہ اکبر. کبھی یہ شان سنی حاجی شریف زندانی رحمہ اللہ کی؟ یہ صدقہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کا. بابا یہ اسی سے ادھر سے ہی فیض آ رہا ہے. آپ کے مرشد کا وصال ہو گیا، آپ چشت شریف سے نکل کر جنگل میں چلے گئے. اس کے بعد آپ نے 40 سال گزار دیے، زیادہ تر صحرا میں، جنگل میں، بیابانوں میں. شہر میں آتے تھے تھوڑے دیر کے لیے پھر چلے جاتے تھے. 3 دن کے بعد کوئی جنگلی میوہ مل جاتا تو کھاتے. زیادہ تر آپ روزہ سے رہتے. اس عرصہ میں ایک دفعہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ صاحب ثروت نے، ایک امیر آدمی نے آپ کو دیکھ لیا. اس کے پاس دنانیر کی تھیلی تھی، وہ سونے کے سکوں کی، آپ کو پیش کی. یہ واقعہ میں نے ہندوستان کے ورسٹائل خطیب علامہ فاروق خان رضوی مدہ ذیل العالی کے منہ مبارک سے 1 سال پہلے سنا. بہت ہی ملن نثار عالم ہیں. میری بات ان سے ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں، اور واقعی یہ بات سچی ہے، جھوٹی نہیں ہے. میں ان کے لیکچر سنتا ہوں. آگے سے مجھے کہنے لگے میں بھی آپ کا بہت بڑا فین ہوں. ہماری جو تنظیم ہے اس کے کئی رکن جو ہیں وہ آپ کے چینل سے آپ کی تقریر کو سنتے ہیں اور آگے دوسرے لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں. کتنے بڑے عالم ہیں، اور عاجزی دیکھو. اللہ ان کا سایہ جو ہے وہ سلامت رکھے. یہ کوئی جلسہ بڑا کر کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو یہ میسیج ان کا آپ ذرا ریکارڈنگ سنیے گا اس میسیج کی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میں حقیر فقیر محمد فاروق خان رضوی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات آپ کے علم میں، فضل میں، عمر میں، علم میں، رزق میں، دینی دنیاوی تمام معاملات میں ترقیاں برکت عطا فرمائے. آپ کی ذرہ نوازی حضور جو نوازتے ہیں آپ مجھ جیسے حقیر فقیر کو. تو بہرحال انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی آپ سے ملاقات بھی ہوں گی. اور میں بھی خیر آپ کا فین ہوں، آپ میرے فین نہیں، میں بھی آپ کا فین ہوں، ایسا نہیں ہے. خاص طور سے ہمارے بمبئی کے جو SHO کے کچھ حضرات ہیں آپ کے لیکچر بڑی پابندی سے سنتے ہیں. اس میں کہ ہمارے جاوید بھائی ہے تو وہ آپ کی کافی تقریباً سبھی تقریریں سنی ہے انہوں نے، اور لوگوں کو پروموٹ بھی کرتے ہیں کہ بھائی خاص طور سے بزرگان دین کے حوالے سے جو سوانح آپ نے بیان کی ہے سیریز کے ساتھ، سیریز وائز، وہ اس کی سننے کی بڑی ترغیب دلاتے ہیں لوگوں کو. تو ماشاءاللہ آپ جو ہے US میں بہت بڑا کام کر رہے ہیں.
تو یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ ہاں، تو عرض کر رہا تھا کہ 1 سال قبل علامہ فروخ خان رضوی مقدس اللہ علی نے یہ واقعہ سنایا تھا کہ امیر آدمی آیا، تھیلی پیش کی، فرمایا کیا ہے؟ بولا تھیلی۔ فرمایا نظر آ رہا ہے، بیچ میں کیا ہے؟ بولا دینار۔ آپ نے فرمایا مجھے نہیں چاہیے، لے جاؤ، فقراء کی دشمن ہے یہ دولت۔ ہم نے کلاه شریف پہنتے ہوئے اقرار کیا تھا دنیا اور دنیا داروں سے الگ رہیں گے، اس نے اصرار کیا، آپ نے انکار کیا، اس کا اصرار بڑھتا رہا، جب اس نے اصرار نہ چھوڑا تو آپ کو جلال آیا، آپ خود بھی اٹھے اور اس کو گردن سے پکڑ کے کھڑا کیا، فرمایا کہ وہ دیکھ۔ اس نے جو دیکھا تو ہر شہر سونے کی نظر آئی۔ علامہ فروخ خان رضوی فرماتے ہیں کہ یوں سونے کا یوں دریا بہتا ہوا نظر آیا۔ یہ دولت ہمارے پاؤں کی ٹھوکر میں ہے، تو کیا ناز کر رہا ہے بھائی؟ میں تمہیں کہہ رہا ہوں نہیں چاہیے مجھے یہ۔ اس واقعے نے اس امیر کے دل سے دولت کی اہمیت ختم کر دی، سارا مال چھوڑ دیا اور حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہی ساتھ زندگی گزار دی۔ علامہ فروخ خان رضوی صاحب کا واقعہ یہاں مکمل ہوا۔ فقر و فاقہ اور خلوت نشینی یہ تو بنیادی چیزیں ہیں جناب تصوف کے اندر۔ ہر نبی صفات حسنہ کا منبع ہوتا ہے، یہ بات تو جانتے ہیں نا، خوبیوں کا منبع، مگر پھر بھی وہ کسی ایک صفت میں مشہور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار کمال کے ہیں، مگر ہر ایک کسی ایک صفت میں مشہور ہوا۔ سخاوت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم ہے کہ جن کو نبی کہے کہ میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ چکا دیا پر ان کے احسانوں کا بدلہ نہیں، ان کی دولت نے مجھے سب سے زیادہ فائدہ دیا، لیکن سخاوت میں مشہور حضرت عثمان کا نہیں ہے۔ بہادری حضرت ابو بکر صدیق کی کم ہے کہ جن کو علی بہادر کہہ رہا ہے، لیکن مشہور حضرت علی ہے۔ کون ہے جو حضور کا عاشق نہیں ہے لیکن عشق بلال مشہور ہے؟ بھئی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعضاء تو نہیں نہ کاٹے گئے، مارا ہی گیا نا۔ تو جو مسلمۃ الکذاب کے دربار میں حاضر ہوئے تھے ان کا تو ایک ایک عضو کاٹا گیا تھا اور زندہ۔ تو آپ اسی طرح چشتیوں میں ریاضت اور مجاہدات میں مشہور ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسروں نے مجاہدہ نہیں کیا، ریاضت نہیں کی، لیکن آپ مشہور ہے۔ ولی کے لیے فقر و فاقہ کسی ملک کے سب سے بڑے ایوارڈ سے کم نہیں ہوتا۔ فقر و فاقہ نصاب تصوف کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب فقر و فاقہ ہے کیا، یہ سمجھنا جاننا ضروری ہے، اور یہ ولیوں کے صدقے ملتا ہے۔ فقر اور فاقہ دو چیزیں، ہمارے ہاں اس کا مفہوم کچھ اور ہے اور تصوف میں کچھ اور ہے۔ فقر تصوف کی بنیادوں میں شامل ہے۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو صاحب فقر نہیں وہ صاحب تصوف نہیں۔ تصوف میں فقیر بننے کا مطلب ہے کہ کسی سے سوال نہ کرنا، ہر حال میں اللہ کی طرف نظر رہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ پیسے کما نہیں سکتے یا پیسے ہوتے نہیں ہیں یا پیسے آتے نہیں ہیں، وہ پیسے رکھتے نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں فقر ہو رہا ہے، یہ عوام میں جو مشہور ہے۔ تو اصل میں تو ہر امتی کے لیے سبق تھا مگر سب نے بھلا دیا، صوفیاء نے یاد رکھا۔ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ فقر و فاقہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ جس دن کچھ کھانے کو نہ ہوتا 100 رکعات نوافل شکرانہ ادا کرتے اور فرمایا کرتے تھے میرے سارے بال زبانیں بن جائیں۔ دیکھیے کتنے بال ہیں، میرے سارے بال جو ہیں وہ زبانیں بن جائیں، بس بال نہ رہیں۔ یہ دیکھو یہ سب، اور پھر ہر ایک زبان یعنی ہر ایک بال جو ہے وہ شکر ادا کرے، اور پھر میں خود کیا کروں، میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات کے برابر جتنی مخلوق ہے، حالانکہ اس کی تعداد کوئی جانتا نہیں ہے، کہتے ہیں کہ اس کی تعداد کے برابر نوافل ادا کروں تو بھی آج کے دن کا شکر ادا نہ ہوگا جس دن میرے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ تو حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کا نام اس لیے فقر و فاقہ میں شامل ہوا ٹاپ پہ۔ ایک تو آپ 100 نفل ادا کرتے تھے جس دن گھر میں روٹی نہیں ہوتی تھی، اس لیے غریبوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کرم فرمائے گا۔ نفل میں جٹ جاؤ بس 100 نفل، اور پھر یہ جملہ بولتے، جملے اللہ کو بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، صرف تمہیں اچھے نہیں لگتے۔ اے مالک میرے باڈی کے سارے بال زبانیں بن جائیں اور ہر زبان تیرا شکر ادا کرے، اور میں تیری ساری مخلوق، جن ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، خزندے ہیں، درندے ہیں، بیکٹیریا، یہ ساری مخلوق کے برابر میں تیرے نفل ادا کروں تو بھی شکر ادا نہیں ہوگا۔ کبھی سالن پکاتے تو بیچ میں نمک ہی نہیں ڈالتے، چلو یار چھوڑو پرے، مگر تجلیات کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بچے ہوئے سے کسی کو کچھ کھانے کو میسر آ جاتا، وہ کھاتے ہی مجذوب ہو جاتا، اس سے بھی دنیا نکل جاتی۔ تو صوفیاء کا فاقہ اختیار کرنا کیا ہے؟ اختیاری ہے جناب، ورنہ وہ چاہیں تو ان کے مریدین انواع و اقسام کے کھانے لا سامنے رکھیں، اختیاری۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو نہیں کھاتے تھے
آپ کے گھر میں کچھ نہیں، یہ سب اختیاری ہے، ورنہ آپ اشارہ کریں آپ کا گھر ہی سونے کا بن جائے۔ انہی کو دیکھ لو نا، حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کو، یوں گردن پکڑ کے فرمایا دیکھ درخت کیا، رستے میں صحرا کیا، ہر چیز سب سونے کا نظر آ رہا ہے، تو اب جو ان کے گھر میں روٹی نہیں ہے کیونکہ وہ نہیں کھاتا۔ تو اولیاء کرام کیا کرتے ہیں کہ جتنا ممکن ہے، الوہیت نہیں ہو سکتی، باقی جو صفات ہیں قریب قریب جانے کی کوشش کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے اور کئی ماہ اعلان نبوت کے بعد آپ فاقہ ہی آپ نے اختیار کیا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ نے فاقہ ہی اختیار کیا۔ یہ سنت صرف اولیاء نے پھیلائی ہے اور پہلے خود اپنائی ہے۔ اصل میں اصلی تصوف بڑا مشکل تھا، اصلی تصوف اصلی اسلام تھا، تو کچھ آ کے دھوکے بازوں نے خراب کیا اور کچھ ان لوگوں نے جو اصلی اسلام پہ عمل نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے باطل قرار دے دیا۔ آج تم صوفیاء تصوف تم اختیار کر لو، دیکھو پھر کتنی تمہاری عزت ہوتی ہے اور کتنا تمہیں سکون ملتا ہے۔ پر مسئلہ یہی ہے نا کہ تم درمیان میں ہو، ایک وہ جو ان کو باطل کہتے ہیں اور ایک وہ جو فراڈی ہیں، ان دونوں کے درمیان میں پھنسے ہوئے ہو۔ حاجی شریف زندنی اپنے مشائخ کے نقش قدم پہ تھے، تبھی آپ فاقہ اختیار کرتے تھے، تبھی آپ نے فقر اختیار کیا۔ حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمہ اللہ 7 دن کے بعد 3 لقمے کھاتے تھے۔ ان کے خلیفہ خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمہ اللہ 7 دن کے بعد 3 لقموں سے افطار کرتے تھے۔ ان کے خلیفہ خواجہ ابو محمد چشتی رحمہ اللہ 7 دن کے بعد 1 کھجور سے افطار کرتے تھے۔ ان کے خلیفہ خواجہ ابو یوسف 4 دن کے بعد چند لقمے تناول فرماتے تھے۔ ان کے خلیفہ خواجہ قطب الدین مودود چشتی رحمہ اللہ 3 دن کے بعد افطار کرتے تھے۔ ان کے خلیفہ خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ نے پیر کا ہی طریقہ اختیار کیا، 3 دن کے بعد 3 لقمے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خود نہ کھاتے تھے تو دوسروں کو بھی نہ کھلاتے تھے، نہیں، حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ بڑے مہمان نواز تھے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اصلی ولی کامل ہو اور حدیث کا عامل نہ ہو؟ حدیث شریف میں ای الاسلام خیرون، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ الاسلام خیرون، بھئی اسلام کی کون سی خوبی جو ہے وہ خیر ہے؟ تو آپ نے فرمایا تطعیم الطعام، کھانا کھلانا۔ اب یہاں کوئی غریب کا لفظ نہیں ہے، غریب امیر کا کوئی نہیں، تطعیم الطعام، ٹو فیڈ دا پیپل۔ اب ذرا سنتے جاؤ یار، انیس الارواح کتاب کا نام ہے، لکھوانے والے خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ اور لکھنے والے خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ۔ بھائی ٹاپ کا راوی ہے اور ٹاپ کا ہی لکھوانے والا ہے، اس سے مستند روایت تو نہیں ہو سکتی نا۔ خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ کے پاس جو مہمان آتا، جو کچھ ہوتا کھانے کو پیش کر دیتے، اگر کچھ نہ ہوتا تو مریدین سے کہتے پانی ہی پیش کر دو تاکہ دن دینے سے خالی نہ جائے۔ سبحان اللہ، میں نے کئی بندوں کو دیکھا یہاں امریکہ میں نماز پڑھنے آتے ہیں تو $1 یا جو بھی ہو ضرور گلے میں ڈالتے ہیں، مسجد کے کھاتے میں یا کسی کو دیتے ہیں۔ وہ دیکھو دن جو ہے وہ دینے سے خالی نہ جائے۔ یہ جو فاتحہ کا سلسلہ تھا نا یہ وہی تھا، وہ لیکن لوگ بعد میں انہوں نے کہا جی فاتحہ حرام ہے، فاتحہ شرک ہے۔ ہم نے بھی کہا، ہم نے نہ حرام کی ڈیفینیشن جانی نہ شرک کی ڈیفینیشن جانی، سیدھا اس کو چھوڑ دیا۔ بس ڈیفینیشن تو سن لو، پوچھ لو اس سے، نہیں پوچھی تو جہالت ہوئی نا، پھر اس کو علم تو نہیں کہتے۔ ہاں اگر تم ڈیفینیشن جاننے کے بعد پھر کھانا دینا حرام قرار دیتے تو پھر سمجھ میں آتا، نہ تم نے ڈیفینیشن پوچھی نہ تم نے جانی، تم نے ایک چیز حرام کر دی، مطلب کہ وہ بھی جاہل تھا تو بھی جاہل۔ اب پوچھتے تو اسے بھائی شرک کیسے ہو گیا؟ تو وہ کیا تھا؟ وہ یہی تھا کہ کوئی دن دینے سے خالی نہ جائے، یہ سلسلہ شروع کیا ہوا تھا۔ تو آپ وہ ڈھونڈتے تھے کون بندہ ہے، غریب مسکین آ گیا اس کو دے دو، نہیں تو مولوی صاحب کو بھیج دو، دن دینے سے خالی نہ جائے۔ مسلمانوں کس طرح تم پہ ڈاکہ ڈال کے تمہارے ایمان کی چیزوں کو چرایا گیا ہے۔ آپ فرماتے بھوکے کو کھانا کھلانے سے اللہ 1000 درجات بلند فرماتا ہے، اور خانقاہ کے اندر سرخ رنگ کا دسترخوان ہوتا حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے، کیونکہ حاجی شریف کے مرشد نے فرمایا تھا جو سرخ دسترخوان پہ روٹی کھاتا ہے اللہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ مرشد فرمائے اور مرید عمل نہ کرے؟ سرخ دسترخوان آپ کے ہاں بھی ہوتے تھے، آپ نے چھوڑ دیے۔ کاش کہ کبھی آپ نے مولوی سے پوچھا ہوتا کہ حرام کب ہوتا ہے اور شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، تو آپ کا ایمان بچ جاتا۔ یہ صوفیہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اب 40 سال حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے جنگلوں میں گزار دیے، پبلک میں کبھی کبھی آ رہے ہیں،
ایسا کیوں ہوتا ہے؟ غور سے سنیے. اب طلبہ قریب آ جائیے، آپ سے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا. دو بنیادی مقصد ہوتے ہیں، دو. یہ جو باہر جنگلوں میں، بیابانوں میں یا صحرا میں چلے جاتے ہیں، نفس پہ کنٹرول کے طریقوں سے آگاہی اور مکمل کنٹرول، یہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے جنگلوں میں، بیابانوں میں نکل کے. دنیا کے فتنوں سے حفاظتی تدابیر، یہ اس لیے وہ خلوت نشینی میں جاتے ہیں، جنگلوں میں جاتے ہیں. اب آپ کو لوگ گمراہ کرنے کے لیے کہ یہ حدیث 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 حدیث، خود وہ کسی حدیث پہ عمل نہیں کر رہا، اور جس حدیث کو لا رہا ہے اس کو صرف فتنے کے لیے لا رہا ہے، جبکہ اس کے برابر میں دوسری حدیث ہے. بہت تیزی سے ایک اصول بتا گیا ہوں آپ کو. اب حدیث سن لو ذرا. ابن ماجہ شریف حدیث نمبر 3989، 89. الا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بچو اور عورتوں سے احتیاط کرو. ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 3967. ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ غور سے سنیے گا، یا رسول اللہ ای الناس افضل، لوگوں میں کون افضل؟ قال رجل مجاہد فی سبیل اللہ بنفسہ ومالہ، قال ثم من؟ آپ نے فرمایا وہ بندہ کہ جو جہاد کرتا ہے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے. کہا عرض کی پھر اس کے بعد؟ کہا امراؤن، اب دھیان سے سن لیجیے گا، امراؤن فی شعب من الشیاب یعبد اللہ عز وجل وَيَدَعُ النَّاسَ مِن شَرِّهِ، پھر وہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں. اب یہ نہ کہنا ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب عوام کے نزدیک معلوم ہے کیا؟ کہ حدیث فیبریکیٹڈ ہے، بنائی گئی ہے. نہیں نہیں نہیں، ضعیف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حدیث جھوٹی ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ایک راوی بیچ میں کہیں کو پرابلم ہے، تو وہ ہر حدیث جس پہ سلطنت عثمانیہ عمل کرتی تھی اس کے راویوں میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہوتی ہے. ان کو حدیث چھوڑ دینے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. جیسے امریکہ کے اندر بنا چاند دیکھے عید کا اعلان کر دینا، حدیث چھوڑ دی، صحیح بخاری کی، وہاں کوئی پرابلم نہیں ہے. تو آپ کو بتایا جائے گا حدیث ضعیف ہے، اور آپ کیا سمجھیں گے کہ ضعیف کا مطلب جھوٹی حدیث. نہیں، یہ نہیں ہوتا. حدیث صحیح ہوتی ہے، ایک کوئی راوی کوئی ہوتا ہے اس میں پرابلم ہوتی ہے، تو اگر آپ تحقیق کریں تو وہ پرابلم دوسری جگہ سے کہیں جا کے دور ہو جاتی. اس کے سننے کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ خواجہ شریف زندنی کا عمل حدیث کے خلاف نہیں ہے. اولیاء کو صرف عبادت کی فکر ہوتی ہے. وجہ سن لو، اب پھر آپ نے دھیان دینا. او جی حدیث کہاں سن لیجیے. اب مجھے معلوم ہے کہ مانے گا تو کوئی نہیں. آئی ڈونٹ کیئر، یہ لفظ میں نے امریکہ میں سنا. آئی ڈونٹ کیئر. پہلے بولتے ہیں کہ گیو می پروف، تو جب ہم پروف دیتے ہیں تو آئی ڈونٹ کیئر. تو سو لسن، اولیاء کو صوفیاء کو صرف عبادت کی فکر ہوتی ہے. کیوں؟ اب پھر حدیث ابن ماجہ شریف کتاب الزہد، میں صفحہ نہیں بتا رہا، نمبر نہیں بتا رہا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں یہ فوراً مل جائے گی. کتاب الزہد باب الہم بالدنیا. اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا واسد فقرک وان لم تفعل ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک. یہ آپ کو مختلف لفظ بھی ملیں گے، ٹھیک ہے، لیکن میں آپ کو ابن ماجہ سے بتا رہا ہوں. اے آدم کے بچوں، تم میری عبادت میں مگن ہو جاؤ، میں تمہارا سینہ غنا سے بھر دوں گا، محتاجی دور کر دوں گا. اگر عبادت میں مشغول نہیں ہوتے پھر تمہارا سینہ دنیاوی معاملات میں الجھا رہے گا. ایک جگہ یدائے بھی آیا ہے کہ تمہارے معاملات، پھر تمہارے ہاتھ دنیا کے کاموں میں مشغول رہیں گے اور محتاجی کو نہ روکوں گا میں. اب بتلاؤ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے حدیث کے مطابق کیا یا خلاف کیا؟ 40 سال خلوت نشینی، بیابانوں میں، جنگلوں میں عبادت، ذکر. اور چشتیوں کے اندر سورۃ الفاتحہ یہ بہت بڑا ذکر ہے. چشتی اس کے عامل ہوتے ہیں. تو فاتحہ تم لوگوں نے نہیں پھیلائی، فاتحہ چشتیوں نے پھیلائی پوری دنیا کے اندر. اور فاتحہ ہر روز پڑھو، یہ فاتحہ کی عزت ہے. فاتحہ ہر جگہ پڑھو، یہ فاتحہ. تو یہ چشتیوں نے سورۃ الفاتحہ کو عام کیا. اور اس قدر چشتی رہنما، یہ خواجہ قطب مدود چشتی رحمہ اللہ، خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ، خواجہ معین الدین اجمیری چشتی اس قدر عامل تھے سورۃ الفاتحہ کے کہ جب کبھی دریا پار کرنا ہوتا تھا یا کوئی مشکل کام ہوتا تھا سورۃ الفاتحہ پڑھتے تھے، گزر جاتے تھے. ولی کامل ہو اور نماز کا تارک ہو ہی نہیں سکتا. نماز نہیں پڑھتا ولی نہیں ہے. ولی ہے تو نماز ضرور پڑھے گا. تو اس لیے جو نماز نہ پڑھتا چھوڑ دو اس کو، وہ خود دوزخ میں جا رہا، تمہیں کیا ترائے گا. مسلمانوں بہت ترقی ہو گئی ہے، کچھ ذہنی ترقی کر لو.
جو پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے چھوڑ دو، وہ تمہیں کبھی بھی پار نہیں کروا سکے گا۔ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے نزدیک نماز کا عمدن تارک جو ہے وہ کامل مسلمان ہی نہیں ہے، پیر تو بڑی دور کی بات ہے نا۔ چشتیوں کے آئمہ فرض تو فرض رہے، وہ نماز کی سنن کے بھی پابند تھے۔ خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کے خلیفہ خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں، جو ظہر کی پہلی 4 رکعت ادا کرتا ہے، جو 4 سنتے ہیں، 70,000 فرشتے ہدیہ لے کر آتے ہیں اس کے لیے۔ کون کر رہا ہے سنن پہ عمل؟ تو اولیاء ہیں جنہوں نے ہمیں سنن پر عمل کرنا سکھایا ہے۔ تو مسلمانوں، اولیاء کو پڑھو، وہ صحیح اولیاء کو پڑھو، پھر تمہاری عقیدت پختہ ہو جائے گی۔ ابھی زہر کے آپ نے فرض پڑھنے ہیں، صرف آپ نے زہر کی 4 سنن پڑھی ہیں، 70,000 فرشتے ہدیہ لے کر آ رہے ہیں۔ آپ کہیں گے جی وہ کہاں ہوتے ہیں ہدیہ؟ بچے ہم سے پوچھو دیے گا، بیٹے یہ سب سیو ہو رہے ہیں، یہ سب سیو ہو رہے ہیں تیرے بینک میں۔ تو کبھی گیم کھیلتا ہے نا، تو گیم کھیلتے ہوئے کس طرح گرتے ہیں نمبر؟ جب تو ہار رہا ہوتا ہے تو پھر وہ سیو جو ہوتا ہے وہ چیزیں آتی ہیں آگے۔ تو مسلمان بڑی غلطی کرتے ہیں ہم، پھر یہ چیزیں جو ہیں نا یہی آگے آتی ہیں۔ اور عصر کی سنن جو مولوی صاحب نے کبھی پڑھی نہیں ہے، اور اعتراض کرنے والے کے خواب و خیال میں بھی نہیں، عصر کی سنن، چشتی عصر کی سنن کا سخت پابند ہوگا۔ یہ فیض ہے حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کا اور ان کے اوپر کے پیروں کا۔ خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ عصر کی سنن کے پابند۔ آگے آپ نے جب فیض دیا تو خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کو تاکید کی، خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کے بڑے پابند۔ خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمہ اللہ کو جب انہوں نے فیض دیا، انہوں نے عصر کی سنن کی خاص تاکید کی۔ اور خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کے خلیفہ روایت کرتے ہیں کہ جو عصر کی سنن پڑھتا ہے، ہر رکعت کے بدلے جنت میں ایک محل اسے ملتا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ بھائی صاحب، آپ یہاں محل بنا رہے ہیں، وہاں محل ہی محل آپ کے لیے، ہر عصر کی سنن، عصر کی سنن۔ یہ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے خلیفہ کہہ رہے ہیں۔ تو اصلی چشتی سنتوں کے بڑے پابند ہوتے ہیں، ان کو پڑھا کرو، مزہ آتا ہے بھائی صاحب۔ آپ مولوی کی بات سمجھ کے نہ کرو، آپ دیکھو ویسے رب کی عبادت ہی کر رہے ہو۔ وہ غیر موقدہ اور موقدہ کے چکروں میں ہی نہ پڑھو۔ میں تو اپنے بچوں کو نہیں یہ سکھاتا یہ غیر موقدہ ہے، یہ موقدہ ہے۔ جب وہ کبھی بڑے ہو جاتے ہیں، عادی ہو جاتے ہیں، پھر جا کے بتاتا ہوں طلباء کو، میں نہیں بتاتا۔ میں کہتا ہوں بیٹے یہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ بچپن میں ہم کیوں بتائیں ان کو؟ وہ شروع سے ہی ڈھونڈنے لگ جائیں کہ مختصر کیا ہے۔ خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ نماز بڑے خشوع و خضوع سے ادا کرتے کہ نہ اندر سے یعنی نفس کی طرف سے کسی خیال کو جرت ہوتی کہ خیال رب سے ہٹائے، اور نہ ہی کوئی بیرونی قول، فعل اور عمل آپ کی توجہ نماز سے ہٹا پاتا۔ یعنی آپ نماز میں ہوتے تو جسم کے تمام اعضاء روح سمیت نماز میں مشغول ہوتے۔ کسی نے پوچھا حضور یہ کیفیت کیسے اور کیوں؟ اب جواب سن لینا، جواب سنیں، ولیوں کے در سے لنگر کھا کے نہیں جانا، یہ جواب سن لینا۔ خواجہ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ فرمایا، ایک محب وہی ہوتا ہے جو محبوب کا نام آ جائے تو کچھ باقی نہ رہے۔ اللہ کی قسم، اب ذرا لائن سن لینا، اللہ کی قسم جب میں اللہ اکبر کہتا ہوں تو اتنا مدہوش ہو جاتا ہوں کہ اگر سارا جہان شراب بن جائے اور مجھے پلا دی جائے تو اتنا نشہ نہ ہو جتنا اللہ اکبر کہنے کے بعد میری باڈی پہ نشہ چھا جاتا ہے۔ آؤ بھائی آؤ، ولیوں کو باطل کہنے والوں آؤ، ذرا اس کیفیت کو بیان کر کے دکھاؤ۔ برابر میں کچھ چیز تو لاؤ، اتنا نہ کہ تو حرام ہے شرک ہے، باطل ہے، حرام ہے شرک، یہ نہیں، کچھ دلیل تو لاؤ۔ ہم تو ان کو مانتے ہیں، فراڈیوں کو نہیں، ان کو مانتے۔ خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے مرشد خواجہ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے مرشد خواجہ مودود چشتی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ نفل شروع کیے تو 100 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا، اور پھر جا کے جو ہے آپ نے 2 نفل پڑھے، اس کے بعد اللہ۔ تو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ عرض کرتے ہیں حضور آج تکبیر تحریمہ 100 بار بول دی؟ تو خواجہ مودود فرمانے لگے حاجی شریف حضوری نہیں ہو رہی تھی، جب حضوری ہوئی تو نماز شروع کر دی۔ اس نماز کا فائدہ کیا جس میں مشاہدہ نہ ہو؟ سبحان اللہ، ہم اللہ اکبر کہہ کر دنیا کی سوچوں میں داخل ہو جاتے ہیں، اور صوفیہ اللہ اکبر کہہ کر دنیا سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر اسی طرح ہی ہے جیسے نوک کرا ہے، بلا تشبیہ دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ یہ ولیوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں، ہم تو دنیا کے اندر ہی رہتے ہیں۔ دروازہ کھول کے وہ ایسے داخل ہوتے ہیں کہ پھر ان کو خبر ہی نہیں ہوتی، آواز ہی نہیں ہوتی، ایسا ساؤنڈ پروف ہے اور ایسا اثر پروف ہے کہ بس پھر اللہ کی حضوری میں گھری آزاری۔ خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کی بارگاہ میں بہت روتے تھے، بعض اوقات تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتے۔ آپ سے مریدین نے پوچھا حضور آپ اتنا کیوں روتے ہو؟
وہ کون سی چیز ہے جو آپ کو اتنا تڑپا دیتی ہے؟ شاید آپ کو تو یہ نارمل لگے، کیونکہ جو آدمی گناہوں میں گھر جاتا ہے نا اور جہالت میں ڈوب جاتا ہے، اس کو بڑی بڑی چیزیں بھی نارمل لگتی ہیں۔ لیکن آپ سنیے خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، کہتے ہیں جب سے آیت پڑھی ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو سوچتا ہوں ہم سب کو تو رات دن عبادت ہی کرنی چاہیے، مگر ہم نہیں کر پا رہے، نہ معلوم قیامت کے دن ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ اس آیت کو سوچتے ہی گریہ زاری شروع ہو جاتی۔ لو، جو ہمہ وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہے اس کو فکر ہے کہ میں عبادت نہیں کر رہا، تو بھائی صاحب جو لوگ 5 نمازیں نہیں پڑھ رہے وہ کس برتے کے اوپر ہنستے کھلے جا رہے ہیں؟ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کو غربا سے بڑی محبت تھی۔ صوفیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ان کی اطاعت کے بنا کیسے کوئی ولی بن سکتا ہے بھائی صاحب؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسپیشل حکم دیا، اور یہ حکم سورۃ الانعام کی آیت نمبر 52 پہ ہے۔ برکت کے لیے سن لیجیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ اب اس کا مفہوم کیا ہوگا، خلاصہ کیا ہوگا؟ کہ آپ بے سہارا غریب مسلمانوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے۔ وہ غریب بے سہارا مسلمان جو بڑے خلوص سے رات دن اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، صرف اسی کی رضا چاہتے ہوئے۔ امرائے قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ ان غلاموں کو، غریبوں کو ہٹاؤ تو ہم بیٹھیں، تو یہ آیت آ گئی۔ گویا کہ یہ آیت میں اشارہ ہے، یہ بیٹھیں نہ بیٹھیں، اصحاب صفہ کے صوفیاء کو خود سے دور نہیں کرنا، تو غربا کو خود سے دور نہیں کرنا۔ کس نے کیا جی اس پہ عمل؟ ولیوں کو تو باطل کہہ دیا، بتائیے اس پہ عمل کس نے کیا؟ اب ذرا سورۃ الکہف کی آیت نمبر 28 پہ ذرا سن لیجئے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس کو یاد ذرا کبھی پڑھنا خود، اور آپ صبح و شام انہی کے ساتھ رہو جو اپنے پروردگار کو صبح و شام اس کی رضا کے لیے اسی کی عبادت کرتے ہوئے پکارتے ہیں۔ آپ کی نگاہیں ان سے ہٹنے نہ پائیں۔ بھائی آپ تو قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں، تو 2 حکم آ گئے۔ ایک میں تھا کہ انہیں دور مت ہٹاؤ، دوسرے میں آ گیا کہ خود ان کے ساتھ رہو۔ ہو سکتا کیونکہ لوگ اپنی بھی مرضی کا ترجمہ نکال لیتے ہیں نا بھائی صاحب، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں وکیلانہ، تو آپ ان کے ساتھ رہو۔ اب یہ آیت منسوخ تو نہیں؟ کوئی صاحب ہیں ڈکشنری لے کے بیٹھے ہوئے کہ ہو گئی ہے منسوخ؟ نہیں، قیامت تک ہے تو پھر آرڈر چلے گا۔ حضور پاک ساتھ ہیں غریبوں کے، تو غریبوں کیوں پریشان ہوتے ہو یار جب تمہارے ساتھ محمد مصطفیٰ ہے؟ اور پھر جملہ سنیے، وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، نظر نہ ہٹنے پائے۔ تو اولیاء اور صوفیاء کے اوپر محمد مصطفیٰ کی نظر ہے، اور جن پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہے، تم ان کے مزار پہ جانے سے لوگوں کو ہٹاؤ گے کیسے؟ تم ہٹاتے رہو، دیکھ لو کیا ہو رہا ہے، تمہارا ایجنڈا ختم ہو گیا 100 سال کے بعد، لیکن ان کے مزار پہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ غربا سے بہت پیار کرتے تھے۔ کیوں نہ کریں بھائی، وہ اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کو آرڈر ہے بلال حبشی ہٹاؤ نہیں، امیر سے امیر آدمی ان کی موجودگی میں بیٹھے، صہیب رومی وہیں بیٹھے، سلمان فارسی وہیں بیٹھے، سب وہیں بیٹھے۔ تو حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ غریب سے بڑا پیار کرتے، بیٹھے ہوئے عمرا حیران ہو جاتے۔ بعض اوقات آپ کیا کرتے، کوئی غریب آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے، آپ اس کے پاؤں کی مٹی لے کر اپنے منہ پہ ملتے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یار ہم ایسے ولیوں کو ماننا چھوڑ دیں تمہارے کہنے پر؟ غریب کے پاؤں کی مٹی لے کر حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ اپنے منہ پہ مل رہے ہیں، جو خواجہ قطب الدین مودود چشتی بادشاہ کا مرید ہے۔ اور اگلا جملہ ہم سن لو، اور یہ جملہ جو تمہیں تہجد کے وقت ہی تڑپائے گا۔ اور کہتے تھے یا اللہ، یعنی غریب کے پاؤں کی مٹی لے کر منہ پہ ملتے ہوئے کہتے تھے یا اللہ، حاجی شریف تیرے غربا کی خدمت میں ہے، اس محبت کو اور مضبوط کر دے۔ آپ عمرا کی آمد سے خوش نہ ہوتے تھے؟ کوئی امیر کا پتہ چلتا امیر آ رہا ہے، آپ نہیں خوش ہوتے تھے؟ غربا کی آمد سے آپ بڑا خوش ہو جاتے، غریب آیا تو بڑے خوش ہوتے تھے۔ یہ آپ کے تمام اوپر کے آئمہ کا طریقہ تھا، وہ غربا سے وہ بھی بڑی محبت کرتے تھے، جتنے اوپر کے عمر۔ شجرہ آپ پڑھیں گے نا تو شجرے میں جو نام آتے ہیں آپ کو معلوم ہو جائے۔ حاجی شریف زندنی کے دادا پیر کے دادا پیر کے پیر خواجہ ابو اسحاق شامی چشتی رحمہ اللہ، پہلا چشتی جس کے ساتھ چشتی لگا۔ آپ کی بارگاہ میں حاکم وقت آیا کہ دعا کریں بارش ہو جائے۔ آپ نے فرمایا ابھی محفل سماع شروع ہوگی، اس میں ہم دعا کریں گے تو بارش ہو جائے گی۔ وہ بولا جی میں شرکت کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں، تو بیٹھے گا تو پھر نہیں ہوگی۔
تو جی یہ جملہ آج کو جناب کسی کو، تو جناب حاکم جتنا بھی کو برا کر لو، جو حاکم ولیوں کے در پہ آ رہا ہے کچھ تو ہوگا، لیکن دیکھو فرما رہے تو بیٹھے گا تو پھر بارش نہیں ہوگی، نکل یہاں سے۔ وہ بیچارہ چلا گیا، محفل سما ہوئی، حضرت ابو اسحاق شامی چشتی رحمہ اللہ نے آپ نے دعا کی، دعا ختم نہیں ہوئی، بارش شروع، لوگ دوڑ کے آئے آپ کے پاس، حاکم وقت بھی آ گیا، سلام کیا، اس نے بندے بھی ساتھ ہیں، آپ اس کو دیکھ کے رونے لگ گئے۔ حاکم وقت پوچھتا ہے آپ دیکھ کے رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں آج مجھ سے کیا غلطی ہو گئی ہے۔ اور یہ جملہ کہنے کے بعد کہ آج نہ جانے مجھ سے کیا خطا ہوئی ہے کہ بار بار مجھے حاکم میرے دربار میں آ رہا ہے، آپ روتے روتے بے ہوش ہو گئے۔ حاکم شرمندہ ہو کے چلا گیا۔ جب آپ کو ہوش آیا، آپ اٹھے تو آپ نے حضور کی یہ حدیث پڑھی، اللہم احیینی مسکیناً، یہ حضور کی دعا ہے، اللہ مجھے مسکین زندہ رکھنا، وَأَمِتْنِی مسکیناً، مجھے مسکین ہی مارنا، یعنی میرے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے، وَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن مجھے مساکین کی جماعت میں ہی رکھنا۔ حجہ شریف زندنی رحمہ اللہ مساکین سے، غرباء سے بہت محبت کرتے۔ خزینۃ الاصفیاء سے ایک بات سناتا جاؤں میں تمہیں پتہ چل جائے نا کہ شریف کون ہوتا ہے، یاد ہے شریف اس میں بامسمہ، ذرا سنتے جانا آپ۔ خزینۃ الاصفیاء جلد 2 میں ہے۔ خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کے پاس ایک درویش آیا، رونے لگ گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہتا حضور 7 جوان بیٹی ہیں، 7 کی 7 بیانے کے قابل ہوگی، پیسہ پاسا ہے کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کتنا خرچہ ہوگا تیرا؟ کہنے لگی 7,000 دینار سونے کے سکے ہوں تو میں بیاہ سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ہمارے پاس تو ابھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا درویش اس دنیا میں جس قدر رنج و مشقت ہوتی ہے قیامت میں اس کا اجر ملتا ہے۔ اس نے عرض کی حضور مجھے بچیوں کی شادی کرنا ہے، خصوصی توجہ فرمائیں۔ سب کو یہ مسئلے سمجھ میں نہیں آتے مرشد۔ اب نے اچھا چلو جاؤ کل آ جانا۔ وہ آپ کی خانقاہ سے نکل کے جا رہا تھا کہ آگے سے ایک آتش پرست مجوسی ملا۔ تو ہر دور کے اندر نیچا دکھانے کے کئی ذرائع ہوتے ہیں، کئی طریقے ہوتے ہیں۔ اب اس آنکھ پرست کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، پوچھتا ہو کدھر سے آ رہا تو؟ کہتا خانقاہ میں گیا تھا مرشد سے ملے۔ کیوں گیا تھا؟ 7 بیٹیاں جوان ہیں، میں گیا تھا کہ کچھ مجھے دے دیں۔ اچھا ان کے پاس تو اپنے کھانے کو کچھ نہیں ہے، مفلس ترین ہے، اور تو ان سے مانگنے چلا گیا؟ وہ اپنی زبان بول رہا تھا، پتہ نہیں کیا سوچی تو خود ہی بولا۔ کہنے لگا ہاں میں تیری مدد کر سکتا ہوں۔ کیسے؟ تو واپس جا تو حاجی شریف زندنی سے کہو کہ 7 سال تو رات پوری میرے دروازے پہ کھڑے ہو کر دربانی کر تو میں 7,000 تمہیں دے دیتا ہوں۔ دیکھ رہے ہو جناب، رات کو چوکی داری، دن نہیں رات کو۔ وہ درویش صاحب انہی قدموں پہ واپس چلے گئے۔ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے فرمایا خیر واپس آ گئے، تمہیں تو کل کا کہا تھا حضور وہ ایک بات کرنا ہے۔ فرمایا بولو۔ میں ابھی جا رہا تھا تو فلاں صاحب جو ہے نا وہ ملے مجھے، تو کہنے لگے کہ اگر حاجی شریف زندنی میرے پاس 7 سال ملازمت کرے تو میں تمہیں 7,000 دینار دے دیتا ہوں۔ اور میں اچھا یہ کہا اس نے؟ جی حضور کہا، چل پھر نکل۔ تو خان کہاں سے سیدھا اس درویش کے ساتھ نکل پڑے۔ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نکل کھڑے ہوئے، اس کے پاس پہنچے۔ اب وہ اندر اندر سے مسکرا رہا کہ میں نے ایک بہت بڑے بزرگ ولی اللہ کو، مسلمانوں کے لیڈر کو اب میں اپنا نوکر بناؤں گا 7 سال۔ اس نے 7,000 دینار یعنی سونے کے سکے لیے قاضی کے پاس گیا۔ قاضی سے کہا جی لکھیے جی جناب یہاں کہ یہ 7,000 دینار میں دے رہا ہوں حاجی شریف زندنی کو، یہ 7 سال تک ہر رات میرے دروازے پہ کھڑا ہو کے چوکی داری کرے گا۔ لکھ دیا گیا، نیچے سگنیچر ہو گئے، سٹیمپ لگ گئی، 7,000 دینار پکڑائے۔ آپ نے وہ 7,000 دینار درویش کو دیے اور کہا چلا جا کے اپنی بیٹیوں کی تو شادی کر۔ ایسے لوگوں کو کہتے ہو یہ باطل ہیں۔ ادھر حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ اس کے ساتھ چلے، ادھر قاضی دوڑا ہوا حاکم کے پاس گیا۔ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کی شہرت تھی، وہ حاکم کہنے لگا وہ سنا آپ نے کیا ہوا بھائی؟ وہ 7,000 کے بدلے میں وہ ملازم ہو گئے ان کے۔ حاکم نے 7,000 چاندی کے سکے، 7,000 سونے کے سکے تھیلیوں میں بھر کر فوراً روانہ کیے۔ حاکم وقت کا دربان بھاگتا بھاگتا ہانپتا ہانپتا پہنچا وہاں،
آپ اس کے دروازے پہ کھڑے تھے. آیا کہ سلام کر کے حضور یہ حاکم وقت نے آپ کو 7,000 چاندی کے سکے 7,000 سونے کے سکے بھیجے ہیں, یہ اس کے منہ پہ مارو اور آپ اپنی خانقاہ میں جائیے, اپنا کام کیجیے. ابھی بات چیت ہو رہی تھی, اندر سے وہ مجوسی آ گیا, آتش پرست آ گیا. کیا ہو رہا ہے؟ تو کون؟ حاکم وقت نے مجھے بھیجا ہے. یہ سن کے ذرا کیوں آئے ہو؟ میں یہ حاکم وقت نے بھیجے ہیں پیسے, یہ تم لو اور ان کو آزاد کرو. حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ نے بندہ بھیجا کہ میرے مرید نام لیا کہ ان کو ذرا بلاؤ. وہ آئے, آپ نے وہ دونوں تھیلیاں لے کر ان کو دینی. فرمانے لگے جاؤ جا کے یہ غریبوں میں اور مسکینوں میں تقسیم کر دو. اور دربان بیچارہ کیا کر سکتا, وہ واپس چلا گیا. اب یہ مجوسی پوچھتا ہے حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ سے, کہتا ہے وہ 14,000 آیا تھا, آپ دے کے جان چھڑا لیتے. آپ نے فرمایا معاہدے میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ میں تمہیں پیسے دے کے اپنی جان چھڑا سکتا ہوں. معاہدے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں 7 سال تک ان 7,000 کے بدلے میں تیری چوکیداری کروں گا. یار پتہ نہیں کیا تھا, کیا لفظ تھے. وہ رونے لگ گیا. وہ آتش پرست حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے قدموں میں گر کے کہنے لگا شیخ جب میں نے تجھے اپنی خوشی سے آزاد کیا. تو یار ولیوں کو جب کوئی بات اچھی لگتی ہے تو کیا وہ بنا دعا دیے چلے جائیں گے؟ آپ نے مڑ کے کہا تو نے مجھے اپنی ملازمت سے خلاصی دی ہے, جا تیرے لیے میں دعا کرتا ہوں خدا تجھے دوزخ سے خلاصی دے دے. یہ جملہ کہہ کے آپ نے اپنے منہ پرے کیا. وہ آپ کے پیچھے پیچھے آپ خانقاہ میں پہنچے, وہ آپ کے ساتھ اندر داخل ہوا. حضور مجھے کلمہ پڑھا دیجئے. آپ نے کلمہ پڑھایا, مسلمان کیا, ساری زندگی آپ کے ساتھ رہا, مقام ولایت پر پہنچا. یہ حاجی شریف زندنی رہا. مسلمانوں ہم سے کتنے اچھے لوگوں کو چھڑا دیا گیا, ہم ان سے ہٹ گئے, تبھی تو بے سکونی سے پھر رہے ہیں, ہمیں سکون نہیں آتا. خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ سے آپ کی ملاقات کب ہوئی؟ تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ نے بندے کو دیکھنا ہو تو اس کے استاد کو دیکھو اور اس کے شاگرد کو دیکھو. اسی طرح پیر اور مرید, پیر جو ہے استاد ہوتا ہے, مرید شاگرد ہوتا ہے, فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا. میں نے آپ کو پیر کا بتایا, ذرا مرید دیکھ لینا. خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ کی 60 سال سے اوپر عمر ہوگی, تو آپ کو الہام ہوا کہ آپ دوسرے لوگوں کو فیض دو, شہروں میں بھی جاؤ, مساجد میں جاؤ. آپ بخارا, سمرقند, بدخشاں, خراسان, دمشق ان علاقوں میں آپ گھومتے رہے اور تبلیغ کرتے. جب آپ دمشق پہنچے تو ایک مسجد میں آپ نے قیام کیا تو ایک 26 سال کا نوجوان مسجد میں داخل ہوا. آپ نے چہرہ اس کا دیکھا تو مسکرا کر فرمایا تمہارا ہی انتظار تھا. تاریخ خود کو کیسے پلٹتی. ایک وہ دن تھا کہ جب خواجہ قطب الدین مدعو چشتی بیٹھے ہوئے تھے تو آپ جوانی میں گئے تھے, تو آپ دیکھ کے مسکرائے تھے. آج خواجہ شریف زندنی رحمہ اللہ بیٹھے تو وہ 26 سال کا نوجوان داخل ہوا اور دیکھ فرمانے تیرے انتظار تھا, آ جاؤ. اور یہ نوجوان خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کے پیر خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ تھے. انہوں نے علم شریعت مکمل کرنے کے بعد اللہ سے تہجد میں روزانہ دعا کی مجھے میرا مرشد ملا دو. بڑے ملنگوں کلندروں کے ساتھ پھرتے رہے مگر مقصود حاصل نہ ہوا. پورے 6 سال گزر گئے دعا مانگتے ہوئے. پھر آپ کو حاجی شریف زندنی کے بارے میں علم ہوا کہ 40 سال جنگلوں میں مجاہدہ کیا اور وہ دمشق میں آئے ہوئے ہیں. آپ تلاش کرتے کرتے قدموں میں پہنچ گئے, جاتے ہی سر جھکا دیا. آپ نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر اٹھایا, فرمایا بولو, عرض کی غلاموں میں شامل کر لو. بڑے لطف و کرم سے پیش آئے, وہی کلاه شریف عطا کر دی. یہ لکڑیاں پکی ہوتی ہیں جناب, بس آگ دکھانی ہوتی ہے, اور دیر تو لگتی ہے نا. ہم جیسی بھیگی ہوئی لکڑی ہیں, گناہوں میں بھیگی ہوئی لکڑیوں پہ دیر لگتی. پہلے لکڑی سکھاؤ, پھر کہیں جا کے دل کیا تو آگ لگاؤ. یہ بلا تشبیہ یہ سوکھی ہوتی. کلاه وہی کلاه یاد آیا, سر پہ رکھ دی, بیعت کیا, سر پہ کینچی چلائی. فرمایا عثمان اس ٹوپی کا مطلب دنیا کی محبت ترک کرنا, خواہشات نفسانی ترک کرنا, نیند ترک کرنا, راتوں کو قیام کرنا, دن میں صیام کرنا. ہمارے مشائخ کا یہی تھا کام, اب تم بھی کرو گے. ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا. یہ حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں, ہر ایک کو اپنے سے بہتر سمجھنا, عاجزی اختیار کرنا تاکہ مقام درویشی تک پہنچ سکو. جاؤ 100 بار سورۃ الفاتحہ اور 1000 بار سورہ اخلاص پڑھو, کل آنا. خواجہ عثمان ہرونی نے وظیفہ مکمل کیا. دوسرے دن مرشد آئے تو آپ نے ملاقات کی.
تو آپ نے خواجہ عثمان ہرونی کو ساتھ رکھ لیا. 3 سال خواجہ عثمان ہرونی اپنے مرشد حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے ساتھ ساتھ رہے. مختلف اولیاء اور صوفیاء سے ملاقات رہتی. انیس الارواح مجلس نمبر 14 ہے. خواجہ عثمان ہرونی فرماتے ہیں کہ میں مرشد حاجی شریف زندنی رحمہ اللہ کے ساتھ تھا کہ ہم بدخشاں پہنچے. وہاں خواجہ محمد بدخشانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. تو یہ حاجی شریف زندنی پھر آخری عمر میں پھرتے جگہ جگہ جاتے, اولیاء سے ملاقات بھی کرتے. تو جب خواجہ محمد بدخشانی سے ملاقات کی اور خواجہ عثمان ہرونی ساتھ ہیں تو انہوں نے فرمایا جو شخص مکمل سورج نکل آنے کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہے فرشتے اس کے نامہ اعمال میں حج اور عمرے کا ثواب لکھتے ہیں. تو کون کرتا ہے عمل جی حدیث میں؟ بتائیے, کچھ ہمیں بھی تو بتائیے. اور یہ مفہوم جو ہے آپ کو ترمذی شریف ابواب السفر میں اور کتاب الصلاۃ مشکات المصابیح میں مل جائے گا یہی مفہوم. اب سن لیجیے ذرا حدیث سب لوگ جو اشراق پڑھتے ہیں. من صلی الغداۃ فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس. جس شخص نے فجر کی نماز جماعت سے ادا کی پھر بیٹھ گیا اللہ کا ذکر کرتا رہا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. ثم صلی رکعتین, رکعتین یہ ثم دیکھ لیں ثم. اب یہ پھر طلباء کو سمجھ میں آئے گی. عام گوگل سے ترجمہ پڑھنے والا تو پتہ نہیں کیا ترجمہ کرے گا, لیکن جو طلباء ہیں انہیں سمجھ آ جائے گی کہ حتی تطلع الشمس جو ہے اس کے بعد ثم ہے, فا نہیں ہے. یعنی وہ ڈسٹینس ہوگا بیچ میں 15-20 منٹ کا, تبھی ثم سچ ثابت آئے گا. تو ثم صلی رکعتین, پھر اس نے 2 رکعتیں پڑھی. کانت لہو کا اجر حجۃ و عمرہ, تو اس کو 2 نفل 2 رکعتیں پڑھنے کا ثواب ایک حج اور ایک عمرے کے برابر ملا. اللہ اکبر جل شانہ. غریبوں مسلمانوں, جی وہ فلاں صاحب ہیں ان کے پاس 3 لاکھ ہے میں حج کرنے نہیں جا رہا. تو حج تیرے پاس 3 لاکھ نہیں ہے تو تیرے پاس اشراق کا ٹائم تو ہے, اٹھ جا 2 رکعتیں پڑھ لے. فجر کی نماز جماعت سے پڑھ, وہیں بیٹھ جا, بیٹھنے کے بعد 2 رکعت پڑھ, حج کا اور عمرے کا ثواب تجھے یہاں مل گیا. تو چاہیے تو ثواب ہی نا. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو 3 لاکھ 10 لاکھ لگا کے جائے, پتہ چلے عمرہ ہی قبول نہیں ہوا. لیکن یہاں جب تو بیٹھے گا یہ لینا تو تم نے پھر بھی ثواب ہی ہے. تو مسلمانوں ہمارا رب بڑا رحمان و رحیم ہے, اس نے ہمیں خالی نہیں چھوڑا, ہر جگہ پہ ہمیں کوئی نہ کوئی چیز عطا فرما دی ہے. دیکھا آپ نے, جو سختی سے احادیث اور سنن کے پابند تھے ان کو دیدہ دلیری سے باطل میں شامل کر دیا. خواجہ حاجی شریف زندنی اپنے مرید خواجہ عثمان ہرونی کے ساتھ مدینہ پہنچے تو وہاں آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا. ظہر کا وقت تھا, آپ نے خرقے کے ساتھ ساتھ خلافت بھی عطا فرما دی. اور شیخ نے جو اسم اعظم دیا تھا حاجی شریف زندنی نے, وہ اسم اعظم خواجہ عثمان ہرونی رحمہ اللہ کو دے دیا. اس کا پڑھنا تھا کہ پردے اٹھ گئے. خلافت کے بعد بھی کئی سال جو ہے حاجی شریف زندنی کے ساتھ رہے ہیں آپ. اسی دوران تصوف کی تعلیم لی, تعمیل کی اور تکمیل بھی. حاجی شریف زندنی جیسا کرتے ویسا ہی خواجہ عثمان ہرونی کرتے. دن کو سیام, رات کو قیام اور لا الہ الا اللہ کا ورد. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ چلتا رہتا تھا. سورۃ الفاتحہ, یہ تو چشتیوں کا بہت اہم وظیفہ ہے. پتہ نہیں اب چشتی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. آپ نے حاجی شریف زندنی کے ساتھ رہ کر بہت سے اسفار کیے, بہت حج بھی کیے. آخر خواجہ حاجی شریف زندنی نے آپ کو بغداد بھیج دیا اور خود زندنہ واپس آئے. وہیں آپ نے قیام کیا آخری دنوں میں. سیر الاولیاء میں ہے سلطان سجستان جو سلجوکی تھا, فوت ہوا تو خواب میں دیکھا. پوچھا گیا کیا ہوا تیرے ساتھ؟ بولا سب کچھ میرے سامنے لا کے رکھ دیا گیا, جو میں نے دنیا میں کیا. دوزخ میں لے جانے کو فرشتے تیار تھے کیونکہ کوئی چیز بھی صحیح آ ہی نہیں رہی تھی, وہی آ رہی تھی جو دوزخ میں جانے والی. یکا یک آواز آتی ہے اسے دوزخ میں مت لے جانا. اس نے ایک روز ہمارے بندے حاجی شریف زندنی کے جامع مسجد دمشق میں ہاتھ چومے تھے, ہم اسے معاف کرتے. حاجی شریف زندنی 120 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا. 3 رجب 612 ہجری میں حضرت شیخ محمد اکرم قدوسی رحمۃ اللہ لکھا کہ سیر الاقطاب میں پڑھا ہے کہ آپ کا مزار شہر قنوج میں دریا کے کنارے شہر کے شمال میں واقع ہے. یہ بات لکھنے کے بعد انہوں نے یہ بات لکھی, اگرچہ آپ کا ہندوستان آنا اور اس جگہ رحلت فرمانا کسی معتبر بلکہ عام سوانح اولیاء سے بھی ثابت نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی کتاب ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ قنوج میں آنا ثابت نہیں ہے. آپ تو بخارا کے تھے اور زیادہ تر خراساں ماوراء النہر کے علاقوں میں ہی رہے. ادھر ہندوستان آنا کچھ سمجھ میں نہیں آتا آپ کا, واللہ علم. میں نے رابطہ کیا لیکن جواب نہیں آیا. میرا ٹائم تقریر کا مکمل ہو چکا تھا, اس لیے
میں تقریر کر رہا ہوں، اب جس کو جو اعتراض ہوگا وہ اپنا کرتے جائے. میں نے تو صرف تحقیق بتانی ہوتی ہے نا، جو میں تقریر کر رہا ہوتا ہوں جبرائیل علیہ السلام نہیں مجھے آگے بتاتے، اور جو تحقیق میں ہوتا ہے وہی بتاتے. تو اب ہر ایک آدمی کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، تو جس کا جو نقطہ نظر ہو وہ الگ سے اپنا بیان کر دے. اب جو آپ کا مزار کسی اور جگہ پر اگر آپ ملے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی تبرک ہو، یا آپ کو کسی نے یہاں دیکھا ہو. ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار میں نے کئی جگہوں پہ دیکھے، پاکستان میں دیکھے ہیں. میں جب تقریر کرنے گیا تھا مسقط، میں نے وہاں بھی دیکھا ان کا مزار. اور بھی بڑی جگہوں پہ حضرت ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. بایزید بستامی رحمہ اللہ کا بنگلہ دیش کے اندر ہے. لو، بایزید بستامی بنگلہ دیش کیسے پہنچ گئے؟ میں نے ایک صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے وہاں دیکھے گئے تھے. ایک نے کہا جی وہاں ان کا خون کا قطرہ گرا تھا، کچھ نے کہا جی وہ وہی ہے. ذوالنون مصری رحمہ اللہ کی قبر میں نے عراق میں دیکھی ہے. میں جب مزارات کی زیارت کر رہا تھا عراق کے اندر، تو ایک جگہ ڈرائیور مجھے لے کر گیا، ڈرائیور جو ہے وہ مجھے لے کر گیا وہاں. وہ بی بی کے کمرے میں تھا یہ ذوالنون مصری، جبکہ ان کی قبر جو ہے وہ مصر کے اندر ہے، ان کا مزار. دو جگہ ہو گیا نا. تو مناقب المحبوبین کا لکھنا ہے 162 سال پرانی کتاب ہے، آج نومبر 2022 ہے، کہ مجھے محمد قاسم نام کا تاجر ملا تھا خواجہ توسوی رحمہ اللہ کے عرس پر. تو اس نے کہا تھا کہ بخارا محلہ زندنا میں حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں نے خود دیکھی ہے. بہرحال وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہاں ابھی اس وقت امریکہ سے آپ کو تقریر سنا رہا ہوں، میں فاتحہ پڑھوں گا، میری فاتحہ پہنچے گی وہ جہاں بھی ہوں گے. الفاتحہ.